لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقال تعالى في مقام آخر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محمد التمی خواہم خدا را خدایا التو عشق مصطفیٰ را ایمان مائی طاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد واجب الاحترام شرفائے ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تعالیٰ سب حضرات دی دینی محفل دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے اج دا پروگرام دینی مذہبی اصلاحی تسا حضرات دی ہمدردی دا خیر خواہی دا پروگرام ہے مقصد دوست احباب آمن دین دی گل بات سنن تاکہ عقیدہ عمل صحیح تھی وے اور لوگیں دے اندر عمل کرنے دا جذبہ بھی پیدا تھی وے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دنیا دی چند روزہ زندگی ہے اچانک کئی موڑ تے ختم تھی وے سی زیادہ کوششیں بات بھی کرنی چاہیے کہ بندہ اگلے سفر دی تیاری کر رکھے اگلا سفر بڑا لمبا ہے وحشتناک راستہ ہے جرا بندہ گئے واپس ول نہیں آیا لہذا سب حضرات فکر مند رہو غفلت کے اندر نہ زندگی گزارو آمن والے سفر دی تیاری فرماؤ اتھو دی تیاری سونا عقیدہ سونا عمل لے اچھے اخلاق ہیں اپنے آپ کو اللہ تے اللہ دے رسول دا فرما بردار بڑھاونا ہے جرا بندہ یہ نیکی جمع کر کے ویسی اگلا سفر سوکھا تھی سی اللہ دی مدد شامل حال ہو سی انشاءاللہ سب کا بیڑا پار تھی ویسی میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ان فکر پیدا کرنے واسطے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہا حضرت نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت گھن کے آئے ہن لوگوں دے عقائد تے اعمال تے محنت فرمائی نے اور لوگوں کو اگلے سفر واسطے تیار فرمائے نے میرے دوست بزرگوں نبی دی محنت دا صدقہ جری جماعت تیار تھئیے ان جماعت دا نام صحابہ ہے صحابت الرسول نے اپنے عقید عمل کو صحیح کیتے اخلاق اچھے بنائے نیکی والا خزانہ جمع کر گئے بلکہ ان دے نال نال ایسا بہترین نمونہ پیش کر گئے آمن والی امت واسطے صحابہ مقتدات رہنمات پیشوا پڑ گئے شاکو بھی انہیں دے رستے سے چلنا چاہیتا ہے اچھے کم کرے سو میرے دوست بزرگوں اونا صلح اچھا مل سی اگر غلط کم کرے سو اونا نتیجہ غلط مل سی این دور دے اندر انسان دے نفس اور شیطان بڑے دشمن آدمی کو غلط کم تے ابھرینن اچھائی کرے دور کرینن تو سا حضرات کوشش فرماؤ نیک محفل اختیار کرو اچھے لوگوں کی صحبت کے اندر رہو نیک بزرگوں کے قریب پاؤ او دا فائدہ تھی سی انشاءاللہ نیکی دا جذبہ پیدا تھی سی اور اللہ تعالیٰ سکو گناہ کرے بچا گر سی یہ جی صحبت ہونی ہے بندے روتے او دا اثر تھی دے اچھے دی صحبت اچھا بنے دیئے اور برے دی صحبت آدمی کو برا بنے دیئے زیادہ تر جرے اثرات اجکل غلط کاری دے او غلط صحبت دی وجہ ہے ساری صحبت غلط ہو دیئے نوجوان حضرات غلط سوسائٹی اختیار کریندن جنہیں نتیجے دے اندر برائی دی وچ مبتلا تھی ویندن یہ دو چیزاں ویسے دشمنن نفس انسان دا دشمن ہے شیطان انسان دا دشمن ہے آج کل تریجہ دشمن نال رل گئے وہ موبائل ہے موبائل دے ذریعے
زیادہ پراپگنڈا پرچار بے حیائی دے جھوٹ دے غلط کاری دے سچی گال ہوندی ہے لیکن تھوڑی ہوندی ہے پراپگنڈا زیادہ ہوندے اصل لوگ متاثر تھی وینے ہیں میرے دوست بزرگوں انہیں چیزیں کو استعمال کرو لیکن ضرورت ماتحت کرو ان واسطے تسا حضرات دین والی صحبت اختیار کرو اولیاء کرام نال محبت کرو بزرگان دین نال تعلق رکھو مضبوط اور سیکا اچھے علماء دے نال اپنا تعلق مضبوط کرو اوندا فائدہ تھی سی عقیدہ صحیح تھی سی اوندا فائدہ تھی سی عمل صحیح تھی سی اور اوندا فائدہ تھی سی کہ اسا جھوٹ کنے دھوکے کنے تلبیس کرے غلط کاری کرے حرام خوری کرے حرام کاری کرے گناہ کرے بچ ویسو ای کنے علاوہ بیا سلامتی دا رستہ کوئی نہیں یہ ہی کو رستہ ہے جو اسا صحبت چنگی اختیار کرو کوشش کرے سو علیہ نبی سب حضرات نیکی والے پاسے زیادہ ترغیب لاؤ مسجدیں کو آباد کرو نماز دی پابندی کیتی کرو قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام فرماؤ تھوڑی کرو زیادہ کرو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک دا روزانہ پڑھا تلاوت کی تھی ذکر اذکار دا اہتمام بڑھایا درود شریف تریجا کلمہ استغفار یہ بہترین وظیفے ہیں اور انہیں دے اندر بڑے برکات ہیں بڑے انوارات ہیں بڑے ثمرات ہیں اور میرے دوست بزرگوں نیکی والے کام دے دو فائدے تھیندن ایک فائدہ تھی دے جو بندے کو اجر ثواب مل دے اور بیا فائدہ تھی دے کہ بندہ گناہ کنے بچ میں دے اور نیکی دی برکت نال جڑے گناہ اسا کر کھڑ دے ہے نیکی دی برکت نال اللہ وہ گناہ ہی معاف کر دے دے حدیث پاک کی چاہے ایک بندہ نماز پڑھ دے بس بھی نماز دے ٹائم دے درمیان اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ تھی ونجن جڑے بندہ اگلی نماز پڑھ دے وقت درمیان والے گناہ اللہ معاف کر دے دے وقت بعد کوئی گناہ اگر چھوٹے موٹے تھی ونجن بندہ بھی نماز پڑھ دے اللہ تعالیٰ سب کا گناہ معاف کر دے تو ان نیکی دے بہو برکات ہیں اور ان دے نال دل دماغ وچ نور پیدا تھی دے اور ان دے نال مزید نیکی دی رغبت پیدا تھی دیے اور ان دے نال بندے دی زندگی دے اندر اولاد دے اندر گھر دے اندر رزق دے اندر اللہ برکتہ پیدا کر دیں دے اور ان دے این موقع دے اگر بندے کو موت آئی انشاءاللہ ان نیکی دی برکت نال اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے سی ایمان تے خاتمہ بالخیر کرے سی اور اللہ آخرت دا منظر آسان کر دے سی میرے دوست بزرگوں یہ ساری گال دا خلاصہ ہے جرا میں تھوڑے سامنے عرض کر لیتے انہیں اتھو دے احباب جرا پروگرام منعقد فرمائے میرے ذمہ لینے کہ بھئی ہجرت دے حوالے نال کوئی گال کرنی ہے تو ہجرت بہت بڑا عنوان ہے اور نبی علیہ السلام دا اونچا عمل ہے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے صحابہ دی تعمیل ہے اور ان دے اندر بہو اسرار ہیں بہت سارے راز ہیں بہت سارے قیمتی چیزیں ہیں بندہ ایک ٹائم تے یا ہی چند گھنٹے دے اندر اتنی لمبی گال کو ساری تفصیل نال تو نہیں بیان کر سکتا لیکن بہرحال میں کون چیز چند چیزیں عرض کرے نا جہاں انشاءاللہ تو کو فائدہ دے سن لیکن اندے واسطے تھوڑی پوری توجہ دی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں تھوڑے علم دے اندر ہے جنہیں سارے نبی علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا ہا اولے آپ مکہ مکرمہ دے اندر ہم پیدائش چونکہ آپ دے مکہ دی ہائی آپ دا آبائی وطن مکہ ہا مکہ دے اندر کئی 100 سال نہیں بلکہ مکہ دے اندر سینکڑوں ہزاراں سال کنے پیغمبر کوئی نہ آیا میری گال تے توجہ کرواؤ میں بڑی ضروری گال پہ کرے گا مدینہ منورہ والے واسطے جرا پیغمبر آخری آیا ہا ان علاقے اتھا چونکہ یہود و نصارہ ہن یہود و نصارہ واسطے جرا آخری پیغمبر آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد تقریباً 500-600 سال تک بھی پیغمبر نہیں آیا جنہیں اتنے تک پیغمبر نہیں آیا پیچھے اتھا گمراہی پھیل گئی ہے روشنی ہدایت علی ختم تھی گئی ہے رستہ دکھاؤن والا کوئی نہ بغیر استاد دے بغیر پیغمبر دے بغیر ہادی دے بغیر راہبر دے بغیر مرشد دے میرے دوست بزرگوں بندے کو رہنمائی نہیں ملتی تو آدھا بیٹھا تعلق قائم کرو کہیں نال اگر تعلق نہ کرے سو ہدایت رستہ دا پتہ نہ لگ سی رہبر دا ہونا ضروری ہے
تو تقریباً 650 سال تک حضرت عیسیٰ تو بعد 650 سال تک یہود و نصارہ واسطے یا پیغمبر کوئی نہ آیا. 650 سال تو بعد سارے نبی سے تشریف کے اتنا لمبا عرصہ جو گزرے پیچھے گمراہی پھیل گئی. سمجھ آئی؟ اور مکہ مکرمہ اتھوں دے واسطے تاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد انہیں قریش واسطے پیغمبر کوئی نہیں آیا. میری گل کو سمجھائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے سارے نبی دے درمیان تا کئی ہزار سال دا وقفہ ہے. کئی ہزار سال تک جب پیغمبر نہیں آیا پیچھے اتھا بے دینی گمراہی پھیل گئی ہے. انہیں دے عقیدے خراب تھی گئے ہن. اے ہر چوکھٹ تے متھا ٹیکن لگ گئے ہن اور بھتے دے پجاری بن گئے ہن اور انہیں دے عمل ختم تھی گئے ہن اور انہیں دے اخلاق بھی خراب تھی گئے ہن. شراباں پیندے ہن، سود والا کاروبار کریں دے ہن، لڑکے کو زندہ درگور کریں دے ہن اور توحید دا نا نشان کوئی نہ، کوئی کتاب کائنائی، کوئی پیغمبر کائنا جلے ہزاراں سال تک نبی نہیں آیا. تو سدسو پیچھے ہدایت درستہ کی میں نظر آ. یہ لوگ سراسر شرکت مبتلا ہن اور انہیں بت بنا رکھے ہن اور کئی قسم دے بت ہن. ہر حاجت دا بت الگ الگ ہا. کوئی بارش وسیندہ ہا، کوئی پتر دیندہ ہا، کوئی نفع دیندہ ہا، کوئی نقصان دیندہ ہا، کوئی انہیں دی امداد کریندہ ہا، کوئی انہیں کو شفا دیندہ ہا. یہ انہیں کرے حاج تک مگ دے ہن، متھے ٹکین دے ہن، انہیں دے چڑھاوے چڑھے دے ہن اور اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہے. شرابہ پی دے ہن، پیو ماں دی عزت کائنہ ہے، عورت دا احترام بالکل کائنہ ہا. عورت کو گھٹیا سمجھے نے ہن مکے آنے. یہ قریش دے میں تو کو موٹے موٹے حالات دسینا بیٹھا. کاروبار انہیں دا جرا ہا وہ جوئے دا ہا اور جوئے دی صورت بھی تو کو دس سود دی تو کو صورت بھی دسینا کہ وہ پیسے بن رکھیں دے ہن اور ول کچھ عرصے تو بعد انہیں ڈبل پیسے اگڑیں دے ہن. مدت دے بدلے دے اندر پیسہ کندے ہن. ان کو اسلام سود آتی ہے. سود والا کم بھی وہ مکے والے کریں دے ہن. جوئے دا کاروبار ہی کریں دے ہن. وٹے سٹے بھی کریں دے ہن. اس قسم دے معاملات انہیں دے ہن. عزت دی حفاظت کائنہ ہے اور معمولی گالتے لڑ دے ہن، جگڑ دے ہن. بندے دا مار دیونا آسان ہا، چیڑی دا مارنا اوکھا ہا. خون ایویں وہدا ہا جویں پانی ودا وہدے. چھوٹی جی گالتے بھئی تیرے گھوڑے پہلے پانی کیوں چپیتے؟ تیرا اٹھ پہلی چراگاہ وچ کیوں آ گئے؟ این گال لڑ دے ہن. سینکڑے سال تک لڑائی چلتی آئی. قتل و غارت دا یعنی انسانیت ختم تھی گئی آئی. یہ حالت پیچھے اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائیے اور مکے والے جڑے کچھ پرانے کچھ اچھے لوگ ہن تھوڑے ہن وہ شودے روندے ہن دعائیں مگدے ہن. اللہ مہربانی کر کوئی اپنا پیغمبر بھیج، کوئی اپنا ہادی بھیج، اپنا نمائندہ بھیج جرا یہ ساری رہنمائی کرے. اسارے اندر تو نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی دستور ہے، نہ کوئی نظام ہے، نہ شرافت ہے، نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے. کشے جو کائی نہیں نہ تیری عبادت ہے. مہربانی فرما ساری رہبری واسطے اپنا پیغمبر روانہ کر. یہ لوگ دعائیں کریں دے ہن. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. اللہ دعا قبول کریں دے لیکن اللہ جا حکمتاں ہوئیں. دعا ضائع نہیں تھی دی، دعا قبول تھی دیئے لیکن انہاں نتیجہ اولے آنے جنہیں ویلے اللہ چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہی منگتے رہ گئے اللہ کعبے کو آباد کرنے والا پیغمبر بھیج لیکن انہاں نتیجہ ہزارے سال بعد آئے. موسیٰ علیہ السلام فرعون دی بربادی دی بد دعا کی تھی ہے انہاں نتیجہ 70 سال تو بعد آیا. تو صحیح منہ جنت ہے کرو دعا منگتے ہیں قبول نہیں پی تھی قبول تھی دیئے نتیجہ انشاءاللہ آسی اولے آسی جلے اللہ چاہتا. سمجھ آدھی بیٹھ انہیں بیچ اللہ دی حکمت راز ہے. بہرحال پیچھے انہیں دی دعا قبول تھئیے اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا.
جڑے پیغمبر آئے ہیں پر آپ دی آمد نال پیدائش نال جمنے نال کچھ آثار ظاہر تھیون لگ گئے عجیب و غریب چیزاں سامنے آئیں سائیں دا جمنا تھے نور چمکن لگ گئے شام دے محلات روشن تھی گئے حضرت پیغمبر دا جمنا مبارک تھے انقلاب آ گئے اور بیت اللہ دے اندر باہر جڑے بتن او منہ دے بھر ٹھاون پائے گئے بعض تا علماء لکھ دن کنہیں بتن دے منہ جو آوازاں نکلن لگ گئے ولد النبی المحترم ولد النبی المکرم عظمت والا نبی آ گئے شان والے نبی دا جمنا پیدا تھی گئے آپ دی پیدائش تھی گئی ہے آپ دنیا دے اندر آ گئے تو اشارے ہن کسرا دے محل دے کنگرے ڈھائے گئے اور انہیں دا سینکڑے سال کنے آتش کا دا بلدہ پیہا فارسی دا وہ آتش کا دا بجھ گیا یہ اشارے ہن جو ہدایت دیون والا پیغمبر آ گئے یہ صحیح دی آمد تھی گئی حضور علیہ السلام نے 40 سال خاموش زندگی گزاری آپ نے کہیں نال کوئی گل بات نہیں کی تھی حضور صحیح نہ کہیں دے شاگرد ہن نہ کہیں پڑھن گئے نہ آپ دا کوئی استاد ہا نہ آپ دا کوئی پیر ہا نہ آپ دا کوئی مرشد ہا استاد پیر کیویں بڑے جو ساری کائنات دا استاد پیر تے سونا آپ آ سمجھ آئی حضرت پیغمبر علیہ السلام 40 سال خاموش زندگی گزاری صرف آپ نے اپنا اخلاق پیش کیتا زبان دی صداقت معاملے دا کھرا ہونا وعدہ کیتا تا پورا کیتا لوگ حیران تھی نہن یہ جے چنگے صفتی والا بندہ سارے وچوں کیویں پیدا تھی یہ جے سونے اخلاق والا بندہ سارے اندر کیویں آ گیا آپ نے کوئی گال نہ کی تھی 40 سال بعد آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیتا جلے اعلان کیتا پیچھے آپ اپنی زندگی کو نمونہ بنا کے پیش کیتے نے جو میں تونے بھی 40 سال گزاری کھڑا میرے وچ کوئی عیب ہے تے دسو میں کہیں جھوٹ بولے تے دسو میں کہیں تے ظلم کیتے تے دسو میں کہیں کو قتل کیتے تے دسو میں کہیں دی زمین تے قبضہ کر دیا تے دسو میں کہیں دی عزت لٹی تے دسو انہیں کہ نہ صحیح تورے جہاں شریف کوئی نہیں تورے جہاں اچھا کوئی نہیں تورے جہاں وعدہ وفا کائی نہیں تورے جہاں سلیقے والا بندہ کائی نہیں تورے جہاں عمدہ اخلاق والا کائی نہیں صحیح فرمائے دسو میری زبان اگر جھوٹ بولے انہیں کہ تورے جہاں سچائی کائی نہیں آپ نے فرمایا جس گواہی دیندے ہو میں شریف ہاں میں چنگا ہاں میں سچا ہاں تو بات اج میری گال سنو میں آتا میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا تساں یہ شرک چھوڑو اللہ کو منو واحد لا شریک منو میں محمد کو منو کہ اللہ کا سچا پیغمبر بنو جو ہی آپ نے یہ گل کی تھی وہ جڑے تعریفہ پہ کرے نے ہن تے اقرار پہ ہکے لمحے ہکے پیر تے کھڑ کے پچھو تے پھر گئے آخر لگے ایت واسطے سا کو سجا ہوئی سارے خدائیں دی تردید کرے نہیں نما دین کی نہیں نما مذہب کی نہیں اسا پیو دارے دا مذہب نہیں سے چھوڑے نبی علیہ السلام دے چہرے مبارک تے مٹی سٹی نے صحیح کو غلط گالی کرن لگ گئے اون نبھار دے اپنے بیگانے بڑھ گئے دشمن بن گئے نبی علیہ السلام نے سونے طریقے دے دین دی تبلیغ دا آغاز کیتا اور اودے نال صدیق اکبر آ گیا حضرت علی آ گیا حضرت عثمان آ گیا حضرت عمر آ گیا حضرت بلال آ گیا حضرت مقداد آ گیا حضرت عمار تے یاسر آ گئے یہ چند حضرات آئے انہیں نبی دا کلمہ پڑھ گیا پیغمبر دی جماعت بن گئی آپ علیہ السلام حضرت ارکم دے گھر پہ کے مشورہ کرے نے ہن اتھائی رب دی عبادت بھی کرے نے ہن حرم کعبہ انہیں دوتے قریش مکہ دا غلبہ ہا اور صحیح کو عمل نن دے دے عبادت نن کرن دے دے تبلیغ نن کرن دے دے رب دی توحید نن بیان کرن دے دے آپ علیہ السلام اتھائی رہ گئے اور جرے ویلے آپ علیہ السلام نے علانیہ تبلیغ شروع فرمائیے پیچھے قریش کو مرچہ لگ گئے کہ سے سارے خلاف گالی کیوں کریں دے ساری تردید کیوں کریں دے ساکوں تکلیف دیں دے پیچھے پیغمبر دے صحابہ کو مارن لگ گئے اذیتاں دیون لگ گئے دکھ دیون لگ گئے حتیٰ کہ خود نبی علیہ السلام کو مارن لگ گئے آپ علیہ السلام تے جانور دی اوجری بن چھٹی نے آپ علیہ السلام کو پتھر مارے نے آپ کا جسم مبارک لو لہان تھی گئے یہ تکلیفہ برداشت کریں گے 13 سال کا عرصہ گزر گیا حضرت نبی صبر نال شکر نال اللہ دے حکم دی مطابق صرف دین دی دعوت لینے رہ گئے انہیں کو اخلاق سمجھ
سمجھے رہ گئے وہ لوگوں چوری نہ کرو وہ لوگوں کہیں نماز نہ لوٹو وہ لوگوں کہیں دی عزت برباد نہ کرو وہ لوگوں قتل و غارت نہ کرو وہ لوگوں ملاوٹ نہ کرو لوگوں سے حرام نہ کھاؤ سود والا کاروبار نہ کرو جوئے والا کمکار نہ کرو شرابہ نہ پیو عورت کو گھٹیا نہ سمجھو اے صحیح عقیدہ ٹھیک کریں دے رہ گئے تے اخلاق ٹھیک کریں دے رہ گئے عمل دا حکم حالی کائے نہ آیا نہ بانگ ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہا نہ حج ہا نہ زکاة کئی حکم کائے نہ ہا 13 سال تک پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ یہ دعوت چلائی رکھیے اور لوگوں کا ذہن بڑھائی رکھیے اور انہیں کو عقیدہ سمجھائی رکھیے درود شریف پڑھو درود شریف اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ علی کل معلوم لک دائما ابدا تو پتہ کائنات جو اگو کیا تھی اتنے تئی قریش مکہ نے ایک میٹنگ کی تھی بہت وڈی کہ اے پیغمبر اپنی دین دی دعوت تو باز نہیں آندا ساڈے بتیں دی تردید نہیں چھڑیندا سب اوکھا کیتی کھڑے کو آکھو کہ سارے نال کمپرومائز کرے چاہ صلح کرے چاہ صحیح کو اللہ کیوں نے آپ نے فرمایا کیا صورت ہو سی ہوگی کیا صورت یہ ذرا موازنہ کریں دے ہوئے تو ساں اپنے حالات دائی تے اپنے معاملات دائی جی میں کئی بندے سچی کار سن کے نہ پجانا کھنا بند اے مولی صاحب کو نرمی کرو چاہ مہربانی کرو کچھ گالی تو آجا منے نے ہیں کچھ تو سجا منا آدھے نہیں وہ بھی میں آدھ نبی سے اندر کلو ہے کچھ گالی تو سمنو کچھ صحیح فرمائے وہ کی میں من انہیں آکھے میں کرو 1 سال تو سارے بتے لی پوجا کرو 1 سال اسا تو خدا دی عبادت کرے سو رل مل کے راسو تو ذرا جھیڑا بک تو سارے بتے لی تردید نہ کرو شرک دی تردید نہ کرو اسا تو خدا کو کچھ نہیں سیا دے اسا تو خدا کو منیندے ہیں تو سارے خدا میں کوئی من آج کل میں آدھ نہیں مارکا علیہ نے نہیں کہنی آدھے بس تیرے ویلے انہیں یہ گال پیش کی تھی تو کو پتہ ہے جو نبی صحیح تو اپنی مرضی طرفوں آپو کوئی کام کریں دے نہ نبی وہ کریں دے آجی میں اللہ نہ سے اللہ پاک نے انہیں جواب دے اندر قرآن مجید کی آیت پوری سورت نازل کر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد اے میں پیغمبر نے خدا سوچا میں محمد جنی عبادت کرے نا تو سمجھے کرے دے تو سجنی پوجا کرے دے میں محمد انہیں دی پوجا نہیں کرے نا تو دین علیحدہ ہے میرا دین علیحدہ ہے تو میری اصلاح نہیں تھی دی تو میرا کمپرومائز تے ڈیلر کم نہیں تھی نا تورے خدا تورے نال تے سارا خدا سارے نال لکم دینکم ولی دین تورا دین تورے نال سارا دین سارے نال تو کوڑ نہیں میں چھوڑے دے میں محمد سچ نہیں چھوڑے سمجھ آتی بیٹی ہر کوئی اپنے دین طرح انہیں ڈٹھا پہ یہ تک ہم ایک باز نہیں آدھے پیچھے صحیح دی جماعت بن گئی صحیح جیتا تبلیغ تے وینے نبو بکر صدیقی نال وینا ہلکا ودھن لگ گئی لوگ آنے ہن پیغمبر کو لے دے ہن پیغمبر دا کلمہ پڑھ دے نبی صحیح دا اخلاق کنے متاثر تھی وینے اے بندہ جھوٹا نہیں بندہ سچا ہے میرے پیارے دوست بزرگوں بھئی یہ گل چل دی رہی جو مشرکین بڑے پریشان تھے پیچھے سوچے نے اے نبی باز نہیں آندا انہی جماعت بزدی ویندی ہے ان دا پکا بندوبست کرو ایک کو کہ تو ون نبی تے حملہ کر وہ کہ میں جو حملہ کراں میرا نام بھی چاسی قتل دا بدلہ میں کو دیونا پوس میں کو مار سٹے پیچھے صلاح کی دینے رل مل کے کٹھے حملہ کرو کہیں ہک دا نا نہ تھی وے بلوہ بڑھوے سی نبی صحیح نعوذ باللہ ختم تھی وے سن ساری جان چھوٹ وے سی مشورہ کر کے تیاری کر کے رات کو گئے نبی صحیح در دروازے تے تلواراں چاہ کے جلے پیغمبر نکل سی کٹھے تھی کہ حملہ کر کے پیغمبر کو قتل کر دے سو مشرکین مکہ پروگرام بنا کے اے تیاری کر کے تے نبی دے گھر کا محاصرہ پہ کریں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو اطلاع کر دی تھی اے میرا پیغمبر مشرک لوگ تارے بارے یہ منصوبہ پہ بڑھیں تو سا اپنے پسلے تے علی کو سوا ہو آپ ابو بکر صدیق دے درتے ونجو صدیق اکبر کو نال لا کے تو ہجرت فرماؤ
یہ کو نہ چلا میاں، یہ کو بند کر، میں پتہ لگ دے سبھی کرنا یہ رات کو تلوار چاہیے کھڑن نبی سے نکل سن حملہ کرے سو حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ سارا حال دس دیتے صحیح اپنے بستر علی کو سمائے اس واسطے سمائے نے جو لوگ صحیح تے اتنا اعتماد کریں میں ہم اپنے امانتا نبی دے حوالے کریں لوگ جا امانتا صحیح دے کولو ہاں آپ نے فرمایا علی تو میرے بستر تے سم میں ہجرت کر کے ویدا اے امانتا لوگیں جا واپس کر کے پیچھے آونی حضرت علی رضی اللہ عنہ کرن یا رسول اللہ جنہیں لوگ تاری جان دے دشمنن تو سونے دے مال دی حفاظت ودے کریں دے ہو جناب کو انہیں دی مال دی کیا فکر ہے آپ نے فرمایا علی اگر میں انہیں دی مال دے اندر خیانت کر بنیا لوگ اکسن جرا نبی مال دے اندر خیانت کریں دے سارے دین کی میں خیانت نہیں کریں دا میری نبوت دے حرفہ ویسی میں انہیں دی مال دی حفاظت کریں دا مطا انہیں کو عبرت حاصل تھی وے جرا نبی مال خیانت نہیں کریں دا سارے دین کی خیانت نہیں کریں دا علی کو سمائے نے امانتا علی دے حوالے کیتے نے رات کو آپ نکلیں مٹی دی مٹھی چاہ کے بارو کافر نے منہ تے سٹی نے وہ اکھی ملے نہ رہ گئے انہیں کو کشت نظر نہیں آئی پیغمبر وچوں چلے گئے اور صدیق اکبر دا کنڈا بن کھڑکائے نے ابو بکر صدیق ستے پہن انہیں کو پہلے اطلاع تھائی کھڑی آئی جو ابو بکر جلے اللہ دا آرڈر آسی میں آسان تو تیار رہنی ابو بکر ناچا تیار کی دی بیہا انتظار کرے رہا جو پیغمبر کہرے میرے آسل ادھی رات دا میں پیغمبر نے صدیق دا کنڈا بن کھڑکایا عجیب گال ہے دیکھو سوچو دنیا جو نبی دی دشمن ہے یہ راز دی گال ہے تو دسنی تو کہیں کو نہیں تو لوگ نبی دے قتل دے در پائے تو صحیح ابو بکر دے درتے ون کے حال پر لیندن یہ تو معلوم تھی نے ابو بکر نبی دا وفاداری ہاں تے رازداری ہاں بلکہ یہ تو معلوم تھی نے جلے دنیا نبی دی دشمن ہے یہ اولے وہ نبی دا دوست تھا اور جنہیں دشمنی کرنے والے ہم کڈھن والے مکے جو وہ کافرن جرا ابو بکر پیغمبر دے نال پیا وے دے پکا مومن ہے نہیں سمجھ آئی صحیح گئے انہوں کو حال ون چھوڑا ہے صدیق محبوب کو ملائے کھانا تیار کروائے ڈشے سی ڈاچا ڈو تیارن انہیں کو میں تیار کی تھی کھانا صدیق دی بیٹی کھانا پکوا کے نال چالی تھے نبی علیہ السلام دے کٹھے آپ جوان ٹور پائے اور اپنے بچے اپنی گھر والیاں اور اپنا بڑھڑا بابا ہر کہیں کو تھائی چھوڑی ہے باپے اجا کلمہ کہنا پڑھا صدیق نے بابے کو حال نہیں دیتا میں بھی اپنے آقا دے نال پیا بینا متا کہیں کو نس نباوے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھی رات کو صدیق اکبر پیغمبر کو نال لا کے ادھی رات کو ٹور پائے جتا ڈاچے تے سوار فرمائے نے ڈاچا ٹور سک جہن ڈاچا ٹور جرائن جتا نن چڑھ سک جہاں پہاڑی سفر ہے ابو بکر موڑے جا کے محبوب کو غار ون پچائے آپ غار رہ گئے اللہ دا حکومت ترائے جمہاری تھائی راوڑے ترائے جمہارو تھائی رہ گئے مشرقین مکہ پچھو گلے رہ گئے پیغمبر نہیں نکلا یہ تا علی نکل آئے یہ تا علی یہ تا نبی نہیں بڑے پریشان تھے عجیب معاملہ ہو سی ابو جہل انہیں کو آئے یقینی گالے پتہ کرو ابو بکر کی تھائیں وہ اندہ یار ہے یہ کلہ نہیں ویدہ یعنی اس زمانے دشمن کوئی پتہ پیرا چاہتے نے پیریں دے نشان ڈٹھے نے وہ نشان دو بندے نے ہن اگو چل دے ڈٹھے نے نشان ایک بندے دے بچ گئے ابو جہل این کو سجے جرا پیرو آٹھی ہا پیریں دے نشان دیکھ کے سننے لہا دسیندہ حال پیر کہتے ہیں نشان کہتے ہیں تے کتا پر بیندن جرے مکہ دا وہ پیرو آٹھی آئے وہ کھوجی آئے وہ نشان ڈٹھن وہ کہ دو بندے نے نشان ولا ڈٹھنے نشان ایک بندے دے باقی رہ گئے وہ کرے پوچھنے کہ بھئی یہ بیا بندہ کیلے لگا گیا ہو سی ابو جہل تے ہوں مشورہ کر کے فیصلہ کیتے کہ یہ جرا بندہ ہے یہ ابو بکر صدیق ہے اور یقینی گال ہے کہ ابو بکر کو نبی نال بہت محبت ہے یہ اپنے محبوب کو موٹھے تے چاہتا ہو سی اس زمانے دے دشمن کو پتا ہا آج کل دے نام لحاظ مومن کو پتہ نہیں پہ لگتا تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی بڑی قربانی ہے یہ اپنے محبوب کو چاہ کے غار ون پوچھے دے اور ترائے نمہار تک جری روٹی ہے وہ ابو بکر دے گھروں آندی ہے
آپ کی بیٹی اسما روٹی پکا کے اور پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کے روزانہ اتھائی ون پوچھیں دی ہائی. اور حضرت ابو بکر دا ایک غلام ہا انہاں نا عامر بن فہیرہ ہا اور صدیق دے جانور چرے لہا اونٹ سے ڈاچا چرے لہا بکریاں چرے لہا. حضرت ابو بکر کو حکم دیتے عامر شام دے ٹائم بکریاں چرا کے فلانے پہاڑ دی غار دے تہانے تے کی نامی آدھے آقا ہی نہیں کیا وجہ. آپ نے فرمایا میرا دل چاہ دے جنہیں شام دا ٹائم تھی سی میں اپنے آقا کو بکرے دا کھیر پلے سا. روز کھیر میں نہا بکریاں اور کھیر ون پچے نہا. صدیق اکبر اپنے محبوب کو کھیر پلے نہا. آپ کا ایک بیٹا ہا انہا نام عبداللہ ہا. حضرت ابو بکر بیٹے عبداللہ کو آکھے تو سارا دی مکے دے اندر گزاریا کر قریش مکہ جا گالی سویا کر تو کیا پیادن انہیں دے حال سکو شام کو غار ان پچائے کر اور روزانہ آندا ہا قریش مکہ دا حال اندر سے دا. ترائے دین تو بعد غار کرنے نکل کے ہجرت کرنے دا جلے حکم آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دے واسطے ایک آدمی تنخواہ دے رکھے جرا ساکو مکے کنے مدینے گمنام رستے کنے کھن منجے جو مشہور رستے تے نہیں سوے دے دشمن دا بڑا خطرہ ہے. گمنام رستہ پہاڑی وادیے ساکو رستے دا پتہ کائیں نہیں. او بندے دنا عبداللہ ابن عریکہ تھا او مکہ دا رہن والا ہا. حضرت ابو بکر او کو تنخواہ دے رکھے کہ تو ساکو مدینے ون پچا میں تکو تنخواہ دے ساں. چنانچہ او بندہ نال تھائے تنخواہ مقرر تھائیے انہی تنخواہ ابو بکر صدیق ادا فرمائیے. انہیں بعد حضرات اتھو نکلین یہ 4 بندے ہن نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریکہ 4 بندے ہجرت کی تھی. 4 غار کرے نکلین مدینہ منورہ گمنام رستے کرے گئے. چلدے چلدے علماء لکھ دن جرے ویلے آپ نے تھو ہجرت دا آغاز کیتے مہینہ یہ سفر دہا سفر دا مہینہ سفر دی آخر ہائی. آپ تو چلین اور چلدے چلدے جلے مدینہ میں پہنچن تقریباً والے 12 ربیع الاول ہائی. سن دے بیٹے ہو شاید انہیں ساتھوں کہیں دشا ہو سی نے تو ہجرت دا عنوان ہونا. بہرحال آپ علیہ السلام جلے اتوان پہنچن مدینہ منورہ. اہل مدینہ تو اطلاع پہنچ گئی ہے وہ انتظار دے اندر ہن. انہیں آپ دا بڑا استقبال کیتا. ہر بندہ آدھا ہا میں پیغمبر کو اپنے گھر گن میں نہ سونا نبی میرے دروازے تے آوے سہیں میں کو شرف عطا فرماوے میں انہیں دی میزبانی کرا انہیں دی روٹی پکاواں. آپ جیری ڈاچی تے سوار ہن آپ نے انہی رسی کو چھوڑ دیتا. آپ نے فرمائے کہ اللہ دے حکم نال پہ چل دیے جتا ون باسی میں محمد اتھائی راسا. او ڈاچی چلدی چلدی ایک صحابی دے مقدر جائیے انہیں ترتے ون بیٹھی. انہیں نا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی. نا کیا ہے علیہ نہیں بے خالد. انہی کنیت ابو ایوب انصاری رضی اللہ اصل نا انہا خالد ہے. انہیں ترتے ون بیٹھی وہ بڑا خوش تھیا. جلدی جلدی سیدہ سامان لہا کے گھر جا گیا. حضور سے انہیں گھر رہ گئے. آدن 7 مہینے این سہی کو مہمان بنائے روٹی کھوائیے خدمت کیتی ہے. بڑی عجیب گال ہے. بہت خوش قسمت بندہ ہے حضرت ابو ایوب خالد انصاری رضی اللہ تعالیٰ. انہیں بعد نبی علیہ السلام اتھائیں جلے رہ گئے. پیچھے آپ علیہ السلام نے این علاقے کو مستقل اسلامی ریاست بنائے اسلامی سٹیٹ بنائے. اور اتھا سب تو پہلے آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا. سب تو پہلے آپ نے اللہ کا گھر بنائے. مدینہ منورہ بن کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ نال 2 مسجدہ بنوائے جنہیں سعید اپنے ہاتھ مبارک جا بنیا ہوئے. ایک مسجد قباء بی مسجد مدنی جیکو مسجد نبوی سنید مدینہ پاک آلی. پہلے مسجد قباء دی بنیاد رکھی نے. قباء اونے وسطی ہائی مدینہ کرے 3 میل باہر ہائی. آج کل قباء دا علاقہ بھی شامل تھی گئے. اتھائی مسجد قباء بنی کھڑی ہے. دوجی مسجد آپ نے یا مسجد نبوی بنائیے یہ مدینہ منورہ کے اندر بنیے. شاہی نے ان جگہ کو پسند کیتے. آپ نے فرمائے چنگی جا ہے میں محمد اتھائی مسجد بڑھے نا. پتہ لگے اتنا 2 یتیم بچے دیے بابا انہیں دا فوت تھی گئے. آپ نے فرمایا ایویں مسجد نہیں سے بنے دے انہیں دے بچے دے متولی نال گل بات کرو انہیں دا کون کفیل ہے انہوں مسجد دے زمین دے پیسے ادا کرے سو پیچھے سا مسجد بنے سو. حضرت ابو بکر صدیق گئے ان دے بزرگ نال گل بات کی تھی نے. گل بات کر کے زمین خرید کی تھی نے. وہاں کہ میں 10 دینار کھنساں
دینار سونے دا ہونے اشرفی صدیق اکبر نے 10 دینار ادا کیتن یہ زمین دا ٹکڑا خرید کیتے بارگاہ نبوتی جان کے آئے تھے یا رسول اللہ زمین ملک ہلایا اللہ دے ناتے وقفے او مسجد بڑھا مسجد نبی جی اج تک بنی کھڑی ہے اس صدیق اکبر دی زمین خرید کی ہوئی ہے جوان کو کتنا اجر ملتا پیا اسی اگر مسجد بناونا بہت وڈی نیکی ہے مسجد بناونا بہت اچھی نیکی ہے قیامت تک بندے کو ثواب مل سکے تو حضرات ہی مسجد میں حصہ ملایا کرو مسجد بناونا بہت وڈی نیکی ہے بہرحال وہ مسجد نبوی کی زمین خرید تھی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے آپ نے اعلان کیتے او میں محمد مسجد کی بنیاد پہ رکھتا حضرت پیغمبر تمام صحابہ نے جمع کیتے فرمائے میرے صحابہ پتھر چاہو تے میں مسجد نبوی بنے نا سارے صحابہ پتھر چاہ کی گنا ہے آپ نے پہلا ہاتھ پتھر اپنے ہاتھ مبارک نال رکھیا اپنے پتھر دے نال فرمائے ابو بکر تو اپنا پتھر رکھ پھر ابو بکر دے پتھر دے نال حضرت عمر کو فرمایا تو اپنا پتھر رکھ پھر حضرت عمر دے پتھر دے نال حضرت عثمان کو فرمایا کہ اپنا پتھر رکھ صحابہ حیران تھے پہل انہیں لوگ ایک پتھر پہلے نبی کیوں پہ رکھوے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اولائے ولاۃ الامر من بعدی جنہیں پتھر نہیں ترتیب ہے میں محمد دے بعد مری خلافت دی ترتیب ہی آوشی خلافت دی ترتیب یعنی میرا خلیفہ ابو بکر صدیق ہو سی ابو بکر دا خلیفہ عمر فاروق ہو سی عمر فاروق دا خلیفہ عثمان ذو این ترتیب کے پیچھے خلافت چل گئی ہے بہرحال مدینہ پھر اسلامی سٹیٹ بڑھ گئے میرے دوست بزرگوں مسجد نبوی بن گئی ہے اولے نماز بھی تھائی تھی لی ہائی اور عدالت بھی تھائی ہائی فیصلے بھی تھائی تھی لے ہن سزا بھی مسجد نبوی دے دروازے دوتے ملتی ہائی میرے دوست بزرگوں پیغمبر دا خطاب بھی تھائی تھی لہا حضرت ابی نے مسجد نبوی دے اندر اپنا مدرسہ قائم کیتا آپ نے ایک چبوترا قائم کیتا جب صفحہ سڑے اتنا فقیر صحابہ حضرت ابی کرے دین دی تعلیم حاصل کریں پہلا مدرسہ ہے جرا پیغمبر نے آپ قائم کیتا نمازاں بھی تھئی پیا تھی جن تعلیم بھی تھئی پئی تھی دیے تزکیہ بھی تھئی پیا تھی دے خطاب بھی تھئی پیا تھی دے قرآن بھی تھئی پیا پڑھی دے حدیث بھی تھئی پئی پڑھی دی حضرت ابی دے صحابہ اتھئی سوال پوچھدن پیغمبر اتھئی جواب پہ دین لوگ دے مقدمات اتھئی آنن پیغمبر سن کے انہیں دا فیصلہ کرن اتھئی جلے فیصلہ تھی دے جے کو سزا ملتی ہے مسجد دے دروازے دے پئی ملتی ہے مدینہ پورا اسلامی سٹیٹ بن گئے پورا اسلام نافذ تھی گئے میرے پیارے دوست بزرگوں پہلا اسلام تے کفر دا مارکا میدان بدر کے اندر لگے اے بدر دا مارکا اتھا مدینے کنے تیاری تھئیے 313 صحابہ اتھا مدینے کنے تیاری کر کے تے بدر نے پاسے گئے احد والا مارکا نبی دے صحابہ اتھائی تیاری کی تھی خندق والا مارکا نبی دے صحابہ اتھائی مدینے منورہ تیاری کی تھی احزاب والا مارکا پیغمبر دے صحابہ اتنی تیاری کی تھی موتا والا مارگا اتنی تیاری کی تھی جنہیں میرے سن 8 ہجری آیا نبی دی جماعت بن گئی تقریباً 10,000 نبی دی جماعت دی تعداد زیادہ تھی گئی اللہ پاک نے پیغمبر نو اجازت دے دی تھی میرا پیغمبر مکے تے حملہ کر رہے ہو حضرت پیغمبر 10,000 دلش کا گر کے واپس مکے مکرمہ حملے کرن دے ارادے دیا ہے جنہیں پیغمبر اتنا بڑا لشکر گن کے آئے قریش مکہ حیران تے پریشان تھی گئے اے مرور تھی گئے سارے لوگ ہتھیار سڑ دیتن اسائی نبی کنے بدلہ نہیں سے گن سکتے جرے لوگ پیغمبر کو مکے جو کڑھن والے جرے نبی کو پتھر مارن والے جرے صحابہ دے گھر لٹن والے جرے صحابہ دے بچے کو یتیم کرن والے آج یہ لوگ مرور تھی گئے پیغمبر دے صحابہ نے اتنا جذبے دے اندر آکے مکے مکرمہ اعلان کر دیتا اسائی نے سارے لوگ کرے پرانے بدلے گنسوں جنہیں سارے نبی کو پتھر ماریا اسائی نے کرے بدلہ گنسوں جنہیں سجا دکانہ خشیت اسائی نے کرے بدلہ گنسوں جنہیں ساری زمین تے قبضہ کی تھے اسائی نے کرے بدلہ گنسوں جنہیں اللہ کی توحید کی مخالفت کی تھی اسائی نے کرے بدلہ گنسوں جنہیں شرک دی تائید کی تھی اسائی نے کرے بدلہ گنسوں جنہیں سگو وطن کنے بے وطن کیتا جنہیں سگو گھر کنے بے گھر کیتا اسائی نے سارے کنے بدلہ گنسوں پیغمبر صحابہ دا جذبہ سن دے پائے پیغمبر صحابہ دا اعلان سن دے پائے آپ کھڑے تھے آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ
ذرا حوصلے تے صبر کرے کم گنو آپ نے فرمایا اہل مکہ تو سسانے نال وہ کم کیتے جرا یوسف دے نال پھرامے کیتا جرے یوسف کو اللہ غلبہ دیتے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے پھراو تو ظلم دی انتہا کی تھی میں تو ذکر کوئی بدلہ نہیں گندا اج میں محمد کو اللہ غالب کیتے اگر میں چاہواں تو تو سکلے بدلے گن سکنا لیکن اہل مکہ لا تسریب علیکم اليوم بنو خدا تو کو معاف کرے اج میں محمد اعلان کرے نا میں سارے کو معاف کر دیتے نبی دا اخلاق دے اگر دنیا دا کوئی بھی بادشاہ ہوئے ہاں چھوڑیا وہ تو بادشاہ وہ آدھ نا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے وہ تینے دے سارے دے سر قلم کر دیں پیغمبر سارے کو معاف بیٹھے کریں جیرے آنے پہن توبہ پہ کریں صحیح کلمہ پہ پڑھیں عثمان ابن طلحہ آیا جائے پیغمبر کو کعبے دی چابی نہیں دیتی جائے پیغمبر کو کعبے کے اندر بنجل کنے رو کیا ہاں اے جلے سامنے آیا حضرت علی ایک کنے چابی کھس کے گن ہے اے پیغمبر دی خدمت دی جائے ادھے یا رسول اللہ توبہ کریں نا معافی مقدان تے کلمہ بھی پڑھتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ رسول اللہ حضرت پیغمبر نے کلمہ پڑھا کے معاف کر دیتا تھوڑی دیر کے بعد آدھے یا رسول اللہ پہلے تو زمانہ کی حالت ہوتے رہ گئے ہیں کعبے دا کنجی بردار میں ہمی آج میں تورا غلام بن گیا مہربانی فرماؤ اور تھوڑی دیر وقتے تا کعبے دی چابی دے چاہا میں بھی کعبے کے اندر ون کے رب دی عبادت کر کے توبہ کراوا حضرت پیغمبر جو جوش کے اندر حضرت پیغمبر فرمائے عثمان او زمانہ یاد کر جلے میں تہ کرے کعبے دی چابی منگی آئی تا انکار کر دیتا ہا آج اللہ نے میں کو غلبہ عطا کی دے تو میں کرے کعبے دی کنجی منگ دئی میں محمد کی تے کو نہیں دینا تیرے پیغمبر فرمائے نا میں نہیں دینا جبرائیل قرآن دی آیت گل کیا اللہ سبحان یا نبی مہربان ہے اللہ تا بڑا مہربان سچے اللہ پاک قرآن مجید کی آیت نازل کر دی تھی یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اے میرا پیغمبر کوئی گال نہیں تو صدر رحمت دے سمندر آؤ تو صدر رحمت للعالمین بن کے آئے ہو بے شک علی بندے زیادتی کی تھی لیکن ہن تو توبہ کر کے اے جناب دا غلام بے دام بن گئے ہن تو تھوڑا صحابی تے تھوڑا تابعدار بن گئے مہربانی فرماؤ معاف کر دیو ایکو کعبے دی کنجی دیو جا بلکہ اعلان کر دیو اج بیت اللہ دی چابی تیرے خاندان دے وچ راسی اندازہ کر یہ نبی کو چابی نہیں دیتی کعبے چ نماز نہیں پڑھن دیتی صحیح اتو روندے ہوئے آئے جلے پیغمبر غالب بڑھ کے گئے اللہ فرمائے میرا پیغمبر کوئی حرج نہیں معاف کر دے ہو ہمیشہ واسطے کعبے دا کنجی برداری ہی کو بنا دے اون نیوہار کرے کہ ان کے اج تک بیت اللہ دی چابی عثمان بن طلحہ دے خاندانی چابی پی تیرے علمی خدا دی رحمت نے ایک تے سنے نبی دی مہربانی نے کچھ سمجھ آندی پئی ہے یا نہیں بھی سمجھ آندی اللہ اکبر عجیب و غریب نظارہ اگر این تے بولا تو سارا ٹائم ختم تھی گئے حضرت معاویہ دا پاپا آ گئے اندن آیا ابو سفیان معاویہ دی امی آ گئی اندن آئے ہند اللہ معاویہ ہی نالے حضرت معاویہ کلمہ پہلے پڑھی کھڑا یہ بھی دوبارہ نال یہ دی امی آ گئی یہ بھرائی آ گئے یہ بابا ہی آ گئے یہ آئین معافی مقدل توبہ کریں دل یا رسول اللہ غلطت ہے حالانکہ ابو سفیان زمانہ جاہلیت رہ کے نبی دی بڑی مخالفت کی تھی آئی کئی جائیں تے مقابلے سامنے آیا ہاں لیکن پیغمبر نے ایک کو بھی معاف کر دیتے کلمہ پڑھا دیتے اپنے صحابہ بھی شامل کر دیتے صرف معاف نہیں کیتا توجہ لادن علیہ توجہ عجیب گالے حضرت پیغمبر نے صرف ایک بندے کو معاف نہیں کیتا حضرت پیغمبر نے صرف معاف نہیں کیتا بلکہ فرمائے لوگوں میں ابو سفیان کو وڈا تمغہ دینا اے مکے دا سردارا میں آدھا اجوی مکے دا سردار ہوئے اگر جاہلیتی سردارا اسلام دے بیچ بھی سردار ہوئے میں اندے گھر کو دار الامان بڑھے نا جرا بندہ اندے گھر دے بیچ داخل تھی بنجے میری طرف او کو امانے بہوڑی شان اندی گھر آلی آئیے معاویہ دی اممہ کیا نالی سنی علیندہ نے میں عنوان اور اتنی جو اندے واسطے پوری رات چاہی دیئے ہند اے آئیے یا رسول اللہ توبہ کریں گے بعض روایاتی چاہی نبی دے چاچے دا کلیجہ چبایا اندازہ کر کوئی تھوڑی گال نہیں واشی قتل کیتا ہا ٹکڑے کیتا ہا کلیجہ کجھا ہا این کلیجہ چبایا
اندازہ کر ہوں واشی آ گئے، واشی بھی آ گئے اور اے ہندی آ گئی، یا رسول اللہ معافی منگ رہا ہے، توبہ کر۔ نبی علیہ السلام واشی تو نٹھے، فرمائے کون؟ واشی ہے وہ کہ واشی، وہ تو ہی آ گئی یہ کسی میں، اور میں حال سنا میرے چاچے کو کیوں مارا ہوگا، حدیث ہی پیچھے یہ حال سنائے تو صحیح سڑ دے رہے تو رو نہیں رہے۔ ارے یا رسول اللہ تورا چاچا وڈا بہادر دلے رہا حمزہ رضی اللہ تعالی، بس میں کو دشمن ابھاریا ہا جرا حمزہ کو مریسی اتنا انعام مل سی، میں لالچی چاہ گیا، میں وڈا برچی تے نیزے باز ہم نشانے باز ہم، میں جرے برے پرچی کہیں کو ماریے نشانے کنے کنے خطا نہیں تھی، پورے عرب بچ میں نشانے باز بندہ مشہور ہمی، میں کو کہنے تو حمزہ کو مار تے کو اتنے پیسے ریسوں، میں لالچی چاہ کے اپنی پرچی کو ساری رات تیز کر کے ظاہر کی بچھیدہ رہ گیا، پرچی تیار کر کے تیز کر کے زہر بچھا کے ایک چٹان دے پیچھو لک کے بہ گیا کہ سامنے ویساں حمزہ بہت دلیر بہادر طاقتور رہے، میں مقابلہ نہ کر سکسا، بس ایک گرہ آوے میں تھے لوگ کے بانا تے میں لوگ چھپ کے حملہ کرے سو کو پتہ نہ لگے، میں ادھر لوگ کے بیٹھا، حمزہ بہادری تے جوہر لکھے نہ ودہا، تلوارہ چلے نہ ودہا، جیرہ آنا ہا حمزہ دی تلوار کرے نہ بچدا، میں تھے لوگ کے بیٹھا ہم پتھر دے پچھو تلے حمزہ سامنے آئے، بس پیچھے میرا ایک فن ہا وہ جری برچی ہے نا میں کوئی میں گھما کے سٹے نہ میں برچی کو گھما کے جو سٹے حمزہ دا نشانے دوتے نشانہ خطا نہیں تھیا، حمزہ دے پیٹ جو لگی ہے برچی پچھو نکل گئی، میں ون کے برچی کو چاہتے حمزہ ڈھائے گئے، سارے جمع تھی گئے، پیچھے ایسا حمزہ دے وہ قتل کر دیتے، بات بھی ساری جہالت علی غیرت تھڑی نہیں تھی، پیچھے ایسا حمزہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتا، ہاتھ کٹن، پیر کٹن، بہی کٹن، لتاں کٹن، سینہ چیرے سے، کلیجہ کٹھے سے، پیچھے کلیجہ کو چبائے، جسم دے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹاں بڑھا کے دھاگے وچ ہار پاتے، ہار پا کے گلی سٹے سے، جشن منائے سے، اسا نبی دا چاچا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، نبی علیہ السلام رو نہیں رہے تے سن دے رہے پیچھے فرمائے نے واشیات جرم تبہ وڈا ہے، جرم تیرا قابل معافی کائے نہیں، لیکن میرے اسلام دی شان ہے الاسلام یہدم ما کان قبلا، جرا میں محمد دا کلمہ پڑھے اللہ پچھلے گناہ سارے معاف کر دے، وہ خدا تے کو معاف کرے، میں محمد تے کو معاف کر معاف کر لیتے نے کلمہ ہی پڑھائے نے، لیکن دو چیزیں ایک ہے قانون شریعت، ایک ہے قانون شریعت، ایک بیا قانون ہے کہیں گناہ آنے ہوں ایک ہے قانون شریعت، ایک بیا قانون ہے انہیں پتہ ہی میں کوئی نہیں پتہ، انہیں نہ آئے قانون محبت، فطرت قانون فطرت، نبی صحیح فرمائے شریعت دا قانون ہے جرا کلمہ پڑھے معاف کر دو میں معاف کر دیتے، توبہ قبول ہے، ایمان قبول ہے، پچھلے گناہ معاف، لیکن جیری فطری محبت اندر جوش کھڑی مرے دی جو جرا حمزہ ہا نا حمزہ یہ نبی دا چاچا ہی ہا، نبی دے ہم عمر ہائے، شہین تے حضرت حمزہ دی عمر ہکا ہائی اور انہیں ہکی بی بی دا کٹھے کھیر پیتے، یہ چاچا ہی ہا تے نبی دا رضائی پھرا ہی ہا، روڑا رشتہ ہا کہ ہم عمر بھی ہا، صحیح فرمائے اسلام دا قانون ہے میں معاف کر دیتے، لیکن چاچا میرے دل جو نکلتا نہیں، میں کو بار بار یاد آنے، آپ نے فرمائے واشی جلے آویں میری محفل وقت میرے سامنے نہ بیٹھا کر میں کو چاچا یاد آ جائے، قانون فطرت ہے بندہ مجبور ہے طبیعت کر، بہرحال ایک نبی سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں، ابو جہل نہ پتر اکرمہ آئے، ابو جہل کو چھوٹا دشمنہ نبی نہ، کیری دشمنی ہے جری ابو جہل نبی نہ نہیں کی تھی، کیری دشمنی، یہ قتل دے منصوبے تا یہیں بڑھائے، صحیح کو مکہ جو تا یہیں کٹوایا، صدیق اکبر کو تا یہیں ماریا، بلال تے ظلم تا یوں کروے گا، اے تے امیہ رل کے کریں دے، کیری دشمنی ہے جری اسلام دی ابو جہل نہیں کی تھی، اسلام صحیح فرمائے ایک موسیٰ دا فرعون ہاں، ایک میں محمد دا فرعون ہے،
آپ نے فرمایا میرا فرعون یہ ابو جہل ہے لیکن میرا فرعون موسیٰ دے فرعون کرے زیادہ سخت یہ مریا گیا میدان بدر ابو جہل انہا بیٹا اکرمہ او بھی شروع بھی دشمنی کرینا رہ گئے جیرے پیغمبر علیہ السلام اتنی مکہ فاتح بڑھ کے آئے نا یہ ڈر کر نکلے یہ کہ نبی آیا میں نہیں بچتا میں کو نہ چھوڑے سی میرے ابے دا ظلم کو یاد ہے بلکہ نبی سے اعلان بھی کیتا پہلے کسی ملے تھا ہی کو مار دے یہ پیچھے ڈر کر نکلے دریا دے کنارے تے کشتی تے ون چڑھے جلے گئے ان دی گھر والی پہلے پیغمبر دی خدمت آئی ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھ دیا آپ نے کلمہ پڑھا دیا این جٹھے نبی شہیدی رحمت سمندر جوشی جے پیغمبر دی دربار جرد کریں دی یا رسول اللہ اگر اجازت ہے وہ میں اپنے خامن کو کھیلنا وا آپ نے فرمایا حکیم بن گئے اندازہ کرو یار شہیدی شان رحمت تھا بس یہ بھج کے گئیے اکرمہ ایدہ خامن پیڑی تھی چڑھدا پیا تھو صدمہ وہ اکرمہ نہ مان میرے آقا تک سڑے نہیں بیٹھے یہ کہ میں کو دھوکہ نہ دے تو میں کو مروینی وہ میں کو قتل کرے میں کو صحابہ نہیں چھوڑے بیڑی تے چڑھ کے لگا گئے خدا دی شان میرا پیارا وقت کائنات تے آرڈر تے رب دا چل دے نا کہنا چل دے علینا نہیں ہے بس بیڑی تے چڑھ کے گئے تے بیڑی ٹھلیے جو ہی دریا دے درمیان دے اندر گئیے اللہ پاک نے ہوا کو حکم لیتے جلدی چل کہ لے ہوا چلنی تے پانی دے اندر چغیانی آئیے بیڑی گھمر گیر دے اندر چکر جی پھنس گئیے جڑے بیڑی گھمر گیر دے اندر آئیے بیڑی چڑھون والا ملا آتے اور بیڑی دے سوارو اج والا طوفان ہے اج خدا کو چھڈو اج مجھ سے بچ دے کہ اکرمہ وچ بیٹھا یہ تو میرے شرک تے حالت ہے تو وہ جرا بندہ مشرک ہوتا نا کئی خدا پڑھائی ودرہ میں پیچھے سڈن لگن اللہ منات عزا اوبل فلانا حاجت روا آمی مردے ہیں بچامی سڑے نہیں یہ آج کلی کئی بندے یا علی مدد کریں آدھے نہیں پہنا دے بندے او بھی میں سڈن لگن اپنے خدا میں کو تو بیڑی دے جرا ملا ہا اس سیانا ہا پرانا ہا تجربہ کار ہا وہ کہ وہ اکرمہ کے کو پیسنے نہیں یہ کہ میں اپنے خدا میں کل امداد پہ مانگدا وہ کہ میں پرانا تجربہ کار ہا زندگی گزر گئی اتھائی بیڑی چلے گی یہ کہ طوفان میری زندگی کے اندر نہیں آیا آج بیڑی بڑی خطرے کے اندر ہے چھوٹے خدا میں دا کام نہیں بڑے خدا کو سب اچھا جلے ڈاڑھا اوکھا پیما میں تا لڑن رہے نراز نہ تھی وائے تو کوئی پچھے خدا جا دے پہلے نہیں آدھا پہلے آدھے ونیو طویز گھننا ہو آدھے نہیں آدھے ونیو دھاگا پڑھوائی آو فلانے دی منت منوتی جیتی آو نہیں آدھے فلانے دربار تے ککڑ چھوڑی ہو جنہیں سارے پیر شیر مولوی ڈاکٹر حکیم طبیب ہر کئی جواب لے دیتا بابا یہ اوکھا ٹائم میں کو کینسر تھی گئے یہ ہون علاج معالجہ مرے کرے کائیں نہیں بھی ہون اللہ علی کر لیے پیچھے ڈاکٹر ہی میں آدھے تے قرآن آدھے کملا پہلے نہیں درتے کچھ سمجھ آدھی بیٹھی ہے پہلے نہیں ہڑے ہی دروازے تھے پہلے پیچھے اکرمہ کو وہاں کہ وہ کہہ کو پیاسا نہیں کملا انہیں دا کم نہیں بھی یہ وہ اوکھا طوفان ہے اج وڈے خدا کو سر وہ کہ او کہہ رہا وڈا وہ کہ اللہ کہہ رہا آچا محمد رالا آچا رب راضی اللہ 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 اکرمہ دے میں بیڑی دا ملاوا ایک خدا دا تعارف تو میں کو مکہ دے اندر محمد کریم کروائی میں انہیں دی گل نہیں منی تے میں تیری گل کی میں مننا اتنے تک بیا طوفان آئے بیڑی دے پھٹے کار کار کرن لگا ہے بیڑی دا ملا دے وہ ظالمان بات آ گئی وے اللہ کو چھڈو اکرمہ دے جرے ویلے موت میں کو اکھی دے سامنے نظر آئیے بیڑی دے پھٹے کار کار پہ کرن میں کہ آجمی سے بیٹھے میں دل کے اندر فوراں رب نال رابطہ قائم کی تھی میں کہ اللہ اگر تو سچا تے تیرا نبی سچا مہربانی کر کہ میں کو کنارے لے نہیں تو میں بن کے تیرے نبی دا کلمہ پڑھتا اللہ اکبر کبیر وقت اللہ نہ رابطے کرنے دیر ہے رب دے راضی تھی مردی دیر کہانی بھی اسا نہیں سیال دے اسا نلائک آئے اسا نہیں سیال دے اور اللہ دے بندے اللہ نال محبت کرو بڑا مہربانی میں تعلق قائم کرو بڑا مہربانی میں
جڑے اوکھا تھی میں سوکھا تھی میں رب دے در تے آیا کر 2 رکعت نفل پڑھی کر اللہ دے نام تے صدقہ ہی دیتا کر یا کیا کر اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں آکسو کچھ نہیں بولے گا لونا نہیں بولے گا اے باہر کارے حقیقت کل ہو واللہ احد وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یا رب ولم یولد باہر جا دستگیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفن احد اللہ تیرے سوا امداد کرن والا کائیں نہیں تیرے سوا بیڑی کنارے لاؤن والا کائیں نہیں جنہیں ملے اکرما دے میں رب نال سچے دل اور رابطہ قائم کیتے بس ہوا رکیے تے بیڑی حج کو لے کھاندی کھاندی تے واپس کنارے آ لگی ہے میں جلدی جلدی لتا جو گھر والی مونجی تھی کڑی آئی بڑی گال نہیں سی منی مجھے اٹھے خوش تھی گئی اے کرمام میں تے کچھ سدے نہیں رہی ہاں تے تو نہیں آیا شکرے والا آ تا صحیح میرے آقا تے کو یاد بیٹھے کرے بس او گھر والی نالے تے اکرما نالے گھر والی کریں عورتی بندے کو اللہ عورتی جو جہی دے وے جنہیں بندے دی خیر خواہی تے ہدایت سبب پڑھ ونجے اکرما دی گھر والی بی بی ام حکیم جناب اکرما کو گھر کے پیغمبر دی درباری چاہیے حضرت ابھی اپنے صحابہ دے اندر جلوہ افروز جنہیں میرے ڈٹھے نے جو میرے قاتل دا بیٹا آ گئے میرے دشمن دا بیٹا آ گئے ابو جہل دا بیٹا آ گئے لادن والا قلب و جگر تے ہاتھ رکھ یہ جی اخلاق دنیا دے اندر کون پیش کر سکتے پیغمبر اپنے قاتل دے پتر واسطے کھڑے تھی گئے زبان اقدسی تو جملے نکلے مرحبا 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 پھر راکب المہاجر وہ بیڑی تے چلن والا وہ کشتی تے چلن والا وہ ملک چھوڑ کے ونجن والا آ میں محمد نو خوش آمدے دادا اکروان دے اکھاں وچوں ہنجو پیا وانجن پیغمبر دے قدمے ڈھوئے گیا رو کیا دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ میں توبہ کرنے واسطے آیا میں معافی منگنے واسطے آیا میں کو کلمہ پڑھا کے معاف کر دو حضرت پیغمبر فرمائے اکرما جرم تو اتنے زیادہ ہے قابل معافی کا ہے نہیں لیکن میرے دین دی برکت ہے جرا میں محمد دا کلمہ پڑھے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں دے ونج خدا تے کو معاف کر رہے میں محمد تے کو معاف کر دیتے سبحان یہ ان اکرمہ نہیں حضرت اکرمہ بڑھ گئے رضی اللہ تعالی واشی نہیں حضرت واشی بڑھ گئے رضی اللہ تعالی ہزارہ بندے پیغمبر دا کلمہ کھڑے پڑھ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام واپس مدینہ منورہ وال گئے جیرے غزوے جوینن فتح پئی مل دیئے غزوہ تبوک گئے فتح تھی گئے طائف گئے فتح تھی گئے حوازن فتح تھی گئے حنین فتح تھی گئے اللہ نے پیغمبر کو غالب کر دیتے ساری دنیا نبی دا کلمہ پہ پڑھ دیئے مدینہ اسلامی سٹیٹ بڑھ گئے مکمل اسلامی احکام نافذ کی گئے حکومت اسلامی نظام اسلامی سیاست اسلامی عدالت اسلامی فیصلے اسلامی حضرت پیغمبر نے آخری حج فرمایا آخری حج کے اندر پیغمبر نے اعلان کر دیتا لوگوں میں خدا میں محمد رہے اللہ پاک دین تو سارے تے پہنچا دیتے تیرے لوگ موجود غائبین تک پہنچا میں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرمائے لوگوں آج دن میں خدا نے تمہارا دین پورا کر لیتا دین والی نعمت پوری تھی گئی میں تمہارے واسطے دین اسلام پسند کیتے جرا بندہ تا کامیابی چاہتے اور دین اسلام والی زندگی گزارے میرے نبی دی غلامی کرے نبی سے واپس والا ہے آپ علیہ السلام نے مرض الوفات کے اندر صدیق اکبر دے بارے فرمائے لوگوں ابو بکر کو امام بنا گنو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو آنکھوں میرے مسلح تے آوے لوگوں کو نماز پڑھاوے صدیق اکبر نمازہ پڑھے نہ کھڑے 17 نمازہ ابو بکر نے پیغمبر دی موجودگی کے اندر پڑھائے حضرت عائشہ فرمائے ایک نبھار نبی سائیں حجرے وچ آرام فرمائے کھڑکی مبارک کھول کے سر مبارک داخل پہ کرے دل میں کہ یا رسول اللہ کیا پہ دیتی ہوں آپ نے فرمایا عائشہ میں ویندہ نہیں پیا میں دیدہ پیا کہ میں ابو بکر کو جو مسلح تے کھڑا کیتے میرے صحابہ میرے حکم دی تعمیل دے اندر ابو بکر دے پیچھو کی میں نمازہ پہ پڑھ دیں نظارہ دے دا یعنی آپ نے تسلی کی تھی میرے بعد امام ابو بکر صدیق ہے میرے بعد خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق ہے
میرا جانشین ابو بکر صدیق ہے. نبی علیہ السلام نے کئی موقع تے صدیق دا نام کے فرمایا. لوگوں ابو بکر دے پاس آوا ہے. ابو بکر کا نے گل پوچھا ہے. ایک عورت نے آ کے پیغمبر کا نے مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا کل آمی. عرض کر دی یا رسول اللہ میں کل آما تے تسا موجود نہ ہوگا, میں کو مسئلہ کون دسے سی. آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ, اگر تو آوے تے میں محمد نہ ہوا میری جگہ تے ابو بکر صدیق ہو سی. ابو بکر کا نے گل پوچھی. ابو بکر جرا مسئلہ بیان کرے او دے تے عمل کرے. ابو بکر دی بات میں محمد دی بات ہے. آپ اشارہ کیتے میرا جانشین ابو بکر صدیق. اور آپ نے فرمایا دا ہر فیصلہ سچا ہے, ان ہر بات صحیح ہے, ان دا علم کامل مکمل ہے, ان دا عمل صحیح ہے, ان دا فیصلہ سچا ہے, اور ان دا طریقہ میں محمد دے طریقے دے عین مطابق ہے. جی میں میرا طریقہ سنت ہے, ابو بکر دا طریقہ بھی میں سنت. کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ کئی حدیث آپ نے فرمایا میرے بعد ابو بکر دی اور ابو بکر دے بعد عمر دی تابعداری کرا ہے. کئی حدیث کے اندر آپ نے فرمائے اللہ پاک نے ساری کائنات دے وچوں میں محمد واسطے جڑے لوگ چنن انہیں وچوں 4 بندے کو اونچا درجہ عطا کیتے. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضی. یہ 4 بندے بڑی شان والے بندے ہیں. کئی روایت جی آپ نے فرمائے میرا طریقہ جی میں سنت ہے, میرے ان خلفاء دا طریقہ بھی میں سنت ہے. کچھ سمجھ آ نہیں پی؟ کدیں بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی تھی ویندی ہے کہ شاید انہیں صحابہ اور خلفاء دا طریقہ یہ نبی دے طریقے دے خلاف ہے. یہ گال غلط ہے. انہیں دا ہر طریقہ پیغمبر دے رو فیصلے دے مطابق ہونا ہا یا پیغمبر دے ارشاد دی روشنی وچ ہونا ہا. کچھ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ اور علمی مسئلے ہیں چونکہ اگر وضاحت کروں عام بندہ سمجھے نہ نہیں, عام بندہ دی سطح کرے اونچا گال ہی ہیں. لیکن انہیں صحابہ دا کوئی فیصلہ وہ اپنی طرف نہ ہا, ہر فیصلہ خدا تے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق ہا, ہر فیصلہ نبی دی سنت دے مطابق ہا, ہر فیصلہ نبی دے فرمان دی روشنی بھی. میں ایک مثال لینا ہے علمی گال شوخی دسے سا شوخی تھکے نہیں بیٹھے شوخی دسے شوخی جب پیغمبر نے فرما دیتے جو میرے بعد انہیں میرے خلفاء دی تابعداری کرا ہے, اتو 2 چیزاں صاف ثابت تھی گئے. ایک تو یہ ثابت ہے کہ نبی تو بعد نبی دے خلیفے ہی ہے اور اے سچین اے کھرین خلافت دے یہ حقدار ہے. ایک تو یہ ثابت تھی. دوسرا یہ ثابت ہے کہ انہیں دا طریقہ انہیں دا فیصلہ بین ہی ایمیں سنت ہے جی میں پیغمبر دا فیصلہ اور طریقہ سنت ہے. انہیں فرق قائم نہیں. کچھ سمجھ آئی؟ اسا کو چونکہ مسئلے سمجھ آندے نہیں یا کئی لوگ غلط بیانیاں کریں دن دھوکھا دیں دن. میں ایک مثال دسے نا وہی علمی گال میں شوخی دسے سا تو کو آج تک کہیں نہ دسیو. ان کے واسطے لکھے پڑے حضرات, نوجوان یا تعلیم یافتہ حضرات توجہ کرنا. توجہ ہے اسلام دے اندر جی میں نکاح دا حکم ہے ایویں اسلام دے اندر ضرورت دے موقع تے طلاق دا بھی حکم ہے. ٹھیک لیکن اے ہے جلے بہو مجبوری ہو. خام خواہ بندہ ہر چھوٹی موٹی گال تے زال کو طلاق نہ دیتی رہ گئی, غلط گال. ان دی اجازت ہے لیکن بامر مجبوری ہے. اللہ فرمائے اے مجبوری دے ٹائم حلال ہے ورنہ میں کو اے پسند نہیں. طلاق الکم خدا فرمائے میں کو پسند نہ خدا کو پسند ہے نہ مصطفیٰ کو پسند. ہاں ڈاڑھی مجبوری ہوئے میاں بیوی دا جھگڑا تھی گئے اور بھئی کوئی صلح کی صورت کائی نہیں تو چلو پیچھے طلاق دے میں چاہ تاکہ او ونجے زنانی کے بی جاون شادی کرے اے بھی اپنی بی جا شادی کرے یہ میں ذلیل نہ ودے تھی من ٹینشن ہی جنا رامن بلکہ انہیں دی تکلیف دور تھی ونجے آسانی پیدا تھی. سمجھ آئیے؟ اتنے گال تک اگر گال سمجھ آئیے تو اگلی گال میں تو گنا سہنا. جیرے ویلے اسلام نے مجبوری دے موقع واسطے طلاق دی گنجائش اور اجازت دیتی ہے اتھا اسلام نے طلاق دے مردا طریقہ بھی دسی.
لیکن اصل لوگ وہ طریقہ نہ پوچھتے ہیں، نہ سمجھنے ہیں اور نہ عمل کرنے ہیں۔ اور طریقہ یہ ہے، توجہ توجہ توجہ، کہ صرف میں مسئلے کی بنیاد پہ پیارے سے نا مدد ہوتا نہ تجربہ شروع کر دے ہو۔ اب بندے تقابے لائے بیٹھے ہو نا سارے لڑانے، ہوں کر گئے ہو ترقی، اگے لڑنا آنے آسے سب رستے نہ لگتے، ہوں تو ماشاءاللہ کارپیٹ روڈ پہ جا پیا سیانے تھی آئے ہو کچھ تو سا لڑنا، لیکن ای کام دا تجربہ نہیں کرنا، ای کام دا تجربہ علیندے نہیں وے مطلب سن کے تجربہ شروع۔ وہ کئی شاہری کئی مولوی صاحب جو بیان کیتے نا، ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر کو کوہ نہ پیا، وہ چھری چاہ کے گھر پتر کو میں لگا یہ تجربہ پہ کرنے آئے، یہ کام نہیں کرنا کرے سو سارے نگارے دے میں نہیں رسا تجربہ کرے سو طلاق کرے سو بالکل طلاق طلب زبان تے نہیں گھناونا کئی صورت چماٹ مار کی تھی کرو خیر ناراض تھی گیا بستر چاہ کے جماعت نہ لگا گیا چلا لا آیا کاوڑ ذرا ٹھڈی تھی ویسی ٹھیک ہے لیکن طلاق نہیں آکھنی یہ ایسا خطرناک لفظ ہے جنہیں زبان چو نکل دے اسی طرح اٹھائی وینے طلاق کرنے کھڑ دے وہ پیچھے آدھر سہیں ان مہربانی کرو سی طلاق تو سرے دے وہ مہربانی ایسا کی کر رہی ہے وہ شریعت دا میں تو کو طریقہ دسا میرے دوستو بھائیو مسئلے دی وضاحت واسطے عرض پیا کریں نا تجربے واسطے نہیں پیا کریں نا یہ میں کرنا نہیں شریعت نے طلاق دا طریقہ دسے کہ طلاق دے مندا ایک سنت طریقہ ہے اور ایک بدعت طریقہ ہے ایک طریقہ سنت ایک طریقہ بدعت اکثر لوگ بدعت والا طریقہ اپنے انہوں کو پتہ کا ہے سنت والا طریقہ یہ ہے کہ ڈاڑھی مجبوری والا بندہ سوچے بچار کرے مشورہ کرے اپنے اماں نال رشتہ دارے نال دوستے نال خاص کر کئی بزرگ عالم نال مشورہ کرنے بزرگ عالم نال مسئلہ پوچھنے بزرگ عالم کنے دوائی گھننی ہے بزرگ ڈاکٹر کنے نوجوان مولوی کرے نہیں پوچھنا اور نوجوان ڈاکٹر کنے دوائی نہ گندی کرو تو کو کوہ کتے تھی کھلتے پہ ہو میں سچی گھر بیٹا کرے نوجوان ڈاکٹر تو نہیں مننا ٹھیک ہے علیہ نہیں وے کہ پیسے کمانے پہ تجربے کرنے پڑے تو نوجوان بزرگ تجربہ کار ڈاکٹر تو ونجنے سپیشلسٹ کو دکھاونے ہر بندے کو نہیں دکھاونا دین دے سپیشلسٹ عالم دے کو ونجنے مسئلہ سپیشلسٹ کنے پوچھنے چٹی ڈاڑی والا بندہ ہوئے نوجوان کنے بالکل نہیں پوچھنا انہا حالی علم کمزور ہے ٹھیک ہے علیہ میں شک ہونے طلاق دے وردہ سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مجبوری والا بندہ اپنی گھر والی کو طلاق دے وے ایسے مہینے دے اندر دے وے جیرے مہینے دے اندر اون اپنی گھر والی نال قربت نہ کیتی ہووے تے ایام تو بعد ان دے پاکی دے دیمار ہومن شریعت دی ہدایت ایام ان دے گزر ونین مجبوری علی دین گزر ونین پاکی دے دیمار آمن اون پاکی دے اندر مرد اپنی گھر والی نال قربت نہ کر کیتی ہووے اون دے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے وے ایک طلاق بس صرف ایک طلاق دیونی ہے ان کے بعد چھوڑ دیونے عدت گزر سی عورت فارغ تھی ختم شوقہ سمجھ آئیے اگر تھوڑا غصہ زیادہ تھی کرے خام خواہ تے نہیں بھی نوے پہ ٹھڈے تھی دے تو پیچھے یہ بندہ اپنی گھر والی کو ایسے مہینے طلاق دے وے جنہیں پاکی دریوار اومن ہی قربت نہ کیتی ہووے ایک طلاق دے وے ول مہینہ گزر ونجے وقت اگلا مہینہ جلے آوے پاکی دریوار آمن وقت ایک طلاق دے وے تے وقت چھوڑ دے وے وقت مہینہ گزروے سی وقت بے دیوار آوے سی بیا مہینہ آسی تریجی جلے پاکی آسی وقت انہیں اندر ایک تریجی طلاق دے وے عورت فارغ تھی وے سی
سمجھ آئی اوندا فائدہ اے تھی سی ہک ہک کر کے دیون دا کہ اگر ہک طلاق تو بعد یا دوسری طلاق تو بعد مثال کے طور تے یہ کو خیال آ گئے یا کاوڑ مٹھی تھی گئی ہے یا بال نظر آمن لگ گئے یا برادری صلح کروائیے تو صلح کر سکتے ولا رجوع تھی سکتے گھر آباد ہو سکتے ایک بہترین طریقہ ہے شریعت سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ بیا طریقہ جڑا ہے وہ غیر سنت طریقہ ہے وہ سنت اللہ نہیں کہ بندہ قابلہ کھڑا بلوچ خانے سردار ذمہ دار پیسے والا جگیردار چاہ پینے مرچا کھانے انڈے کھانے پراٹھے کھانے کاوڑ زیادی ہے بلڈ پریشر دا مریض ہے 3 طلاقاں کٹھے جلی چلے وہ جرا 3 طلاقاں بندہ کٹھے دیں دے ہکے ویلے دیں دے یہ غیر سنت طریقہ ہے سنت اللہ نہیں لیکن طلاق تھی وے دیئے سمجھ آئیے یہ میں ہے جو بندہ کہیں کو چھرا مارے جائز ہے بولو کہیں نہیں جائز نا لیکن چھرا جو بندہ مریں دے وہ کو لگ دے نہیں لگ دا اثر تھی نہیں تھی نا میرا پیارا طلاق جرے ویلے دے سے سنت طریقہ ہوئے غیر سنت طریقہ ہوئے طلاق تھی ویسی وہ نہیں بچ دی لیکن یہ دیوڑ دا طریقہ چنگا نہیں سمجھ آنی بیٹھی ہے اتنے تک گال سمجھ آئیے پوری توجہ کرائے اگر اتنے تک سمجھ آئیے میرے بھائی دوست بزرگوں تو اگلی گل میں تو خود سیدہ نبی صحیح دے دور دے اندر لوگ ایویں سنت دے طریقے دے طلاق دیں دے ہن سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی ایک طلاق دینے ہن بس یا ہر مہینے ایک دینے ہن بس ای میں سلسلہ چلتا رہے زیادہ طلاقاں ہوں یا وکائے نہ ہن اگر کوئی ہن تو او ای شریعت دے طریقے تے چلن والے لوگ ہن ای میں کرے دے ہن جو دور اگو تے چلتا گئے پیچھے تبدیلیاں شروع تھی من لگ گئے جلے حضرت عمر دا دور آئے پیچھے کئی بنجے نے غصے بچھا کے کٹھے 3 طلاقاں چالی کیلی جیلے انہیں کٹھے 3 طلاق کر دیتن حضرت عمر صحیح ناراض تھے آپ نے فرمایا پیغمبر بھی انہیں ہوتے ناراض تھی نے ہم یہ طریقہ توڑا غلط ہے اور جیلے ویلے آپ نے فرمایا غلط ہے انہیں بھی گال چا آکھیے انہیں ایکھے اصلا ٹھیک ہے غصے بھی 3 دیتن سادہ خیال اے ہے 3 نہیں تھی نا 3 ہکے حضرت فرمایا ایجا توڑی غلطی ہے 3 ہونین 3 ہک نہیں ہو سمجھ آئی جنہیں ویلے یہ غلط فہمی تھائیے حضرت عمر کو اللہ جزائے خیر عطا فرماوے انہیں صحابت الرسول کو جمع کر کے یہ صورت سامنے رکھی اور سب کا نے فیصلہ کروا کے 3 طلاق دے اجماع کر کے فیصلے دا اعلان کر دیتا جرا بندہ کٹھے 3 طلاق لے گئے اور 3 ہک نہیں سمجھ آئی یہ غلط فہمی تھائیے نبی دے زمانے اے ہن کائن کو ہک دفعہ تھائیے تو وہ بھی آپ نے 3 فرمائیں 3 کو ہک نہیں کیتا تو کو غلط فہمی تھائیے میں جرا فیصلہ پیا کرے نا نبی دے فیصلے دی روشنی وچ پیا کرے نا اے حضرت عمر دا فیصلہ سن کے سارے دور دے کئی بندے اٹھن انہیں اے آکھن لگ رہی دیتے ہاں یہ صحیح نبی دے زمانے تے 3 ہک ہائی اے عمر 3 چکی کیا اے غلط فہمی ہے یہ اپنی سہولت واسطے انہیں چور دروازہ کھولے اور انہیں ہر چور دروازہ اپنی سہولت واسطے کھولے حضرت عمر نے صحابہ دے ذریعے اجماع کرائے 20 رکعتاں تراویح 20 رکعتاں انہیں چور دروازہ کھولے انہیں کہ 20 رکعتاں نہیں 8 رکعتاں حضرت عمر فرمائے 3 طلاقاں 3 ہک نہیں انہیں چور دروازہ کھولے انہیں کہ 3 نہیں 3 ہک نتیجہ نکل دے لوگ طلاقاں دی تیرانل عورتیں کو وسائی رانل ایکم حرام سمجھ آئیے بے شک نہ اگر بی گالی تو کچھ سمجھ نہیں آئی تو کوئی یہ گالی سمجھ نہیں آئی جو نبی صحیح فرمائے میرے بعد ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے
تو ستر نبی دا فیصلہ نہیں پہ منے دے آخر انہیں دا فیصلہ صحیح ہاں تو پیغمبر امت کو انہیں دے در تے کھڑا کر گئے ورنہ پیغمبر ایمیں کیویں پہ فرمینل میرے بعد ابو بکر دی تابعداری کرا ہے ابو بکر دے بعد عمر دی تابعداری کرا ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ اللہ نے عمر دی زبان تے عمر دے دل دے اتے حق کو جاری کر دیتا حضرت نبی نے فرمائے جتھا عمر لنگ ونجے شیطان بھجوے دے حضرت پیغمبر نے فرمایا عمر اتنی عظمت والا بندہ ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا میرے بعد کوئی پیغمبر ہونا تو عمر بن خطاب پیغمبر ہونا حضرت پیغمبر نے فرمائے ابو بکر بھی جنتی ہے تے عمر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے تے علی بھی جنتی ہے میرے دوست بزرگوں اگر عمر دا فیصلہ غلط ہے اگر عمر دا طریقہ غلط ہے اگر عمر دا علم کمزور ہے اگر عمر دا طریقہ چنگا نہیں ہے حضرت پیغمبر کی میں سند لے دیتی ہے کہ میرا عمر جنتی ہے کچھ سمجھ آنی بیٹی ہے یہ گل کہیں میں نہیں تھی دی اگر پیغمبر آپ وہ گل کرے نہا اللہ پاک روکے ہاں میرا پیغمبر اتنی بڑی سند عمر کو کیوں پہ دے دیو اتنا غلط فیصلے کرے سی انہا طریقہ تا غلط ہو سی میرے پیارے دوست بزرگوں نبی آپ کو لینا نہیں اللہ دسیں دے تا نبی بولے دے نبی دی زبان اللہ دی وحی دی ترجمان ہے خدا سچا نبی دا فرمان بھی سچا سچے بولو یار پیچھے حضرت عمر دا فیصلہ بھی ٹھیک کے بولو کچھ بولو نہیں میرا موضوع نہیں ورنہ تک گڑسا ہا کئی فیصلے عمر ایٹھیں کی تن فیصلہ عمر دائے تصدیق علی دیئے فیصلہ عمر دائے تصدیق علی دیئے حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان شریف دی رات کے اندر گھروں نکلے لوگ بھی تراویح دی تیاری کر کے بیٹھن حضرت علی کو اے منظر بڑا پسند آیا آپ نے حضرت عمر دے حق دے اندر دعا کی تھی نور اللہ قبر عمر کما نور مساجدنا اللہ عمر دی قبر کو منور کر رہے عمر سارے مسجد کو بھی تراویح نال منور کر گئے علی دعائیں کھڑا کرے انہوں معلوم تھی نہ سچ کئی بندے نے حضرت علی کا دریافت کیتا حضرت عمر آتے شرابی دی حد 80 کوڑین 80 درین حضرت علی فرمائے عمر جرا فیصلہ کیتے سچا فیصلہ کیتے میں علی دی تائید عمر نہ لے کئی فیصلے کئی ایک فیصلہ نہیں کئی فیصلے تو میرے پیارے دوست بزرگوں یہ تو علم کے اندر ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت تو بعد مدینہ منورہ کو جری سٹیٹ بڑھائے توجہ کو مضبوط کرن والے اسلامی ریاست کو مزید منظم کرن والے مستحکم کرن والے اور چلاون والے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلاون والے یہ ابو بکر عمر عثمان علی ہے یہ تو علم کے اندر ہوئے نبی علیہ السلام تو بعد جتنے فتوحات تھے وہ کہنے دوری تھے تو کو دسیندے نہیں پوری گل تو کو سمجھیندے نہیں اگر یاد کریں میں تو فکر نہ سینا حضرت ابو بکر دی خلافت دا زمانہ 11 لاکھ مربع میل دا ایریا فتح تھیا حضرت عمر دی خلافت دا زمانہ 22 لاکھ مربع میل دا ایریا فتح تھیا حضرت عثمان دی خلافت دا زمانہ 44 لاکھ مربع میل دا فتح تھیا حضرت علی دے زمانے فتوحات نہیں تھی سکیا حضرت معاویہ دا زمانہ تقریباً 65 لاکھ مربع میل دا ایریا این جوان نے فتح کر کے اسلام دا جھنڈا لہرا دیتے آج بھی دنیا دے اندر جتنے اسلامی ممالک مشہور ہیں یہ سارے ممالک فتح کرنے والے نبی دے صحابہ ہیں کون ہیں کئی بندے مسئلے پوچھتے پہن اے بندہ مسئلہ پہ پوچھتے بڑا نازک مسئلہ ہے اے آدھے میرے بال نے اپنی دادی دا کھیر پیتے ٹھیک ہے دادی دا کھیر پیتے دادی اندی اماں بن گئی ٹھیک ہے ایندے چاچے ایندے پھرا بن گئے اینجا بھویاں اینجا پھیری بن گئے سمجھ آئیے
چاچے دے بال ایندے بھتریجے بن گئے، بوا دے بال ایندے بھڑیجے بن گئے، ایندا نکاح کھیر پیڑن والے بندے دا نکاح نہ اپنے چاچے دی اولاد نال تھیندے نہ اپنی بوا دی اولاد نال تھیندے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ کوئی بندہ، کوئی زنانی، کوئی مائی کہیں بچے کو کھیر نہ پلاوے خامن دی اجازت نال پلاوے سارے خاندان کو ڈسے فلانے بال کو میں دودھ پلے دی پئیاں یہ میرا پتر بڑھ گئے، تاکہ اگو رشتے ناتے دے مسئلے دے اندر اشتباہ پیدا نہ تھی وے۔ یہ جرا کھیر پیوڑ والا رشتہ ہے، یہ ایویں ہے جی میں نسبی رشتہ ہو، سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ یہ نسبی رشتہ بن ویندے، اگو رشتے ناتے نکاح دا مسئلہ بڑا نازک ہے، خیال کیتا کرو، علت حرمت دا مسئلہ ہے، علماء کرے پوچھا کرو، جڑا بال کہیں دا کھیر پیوے چا او مئی دا پتر بن ویندے، لیکن او بال بچپن وچ پیوے 2 سال دی عمر پیوے مئی دا پتر بن ویندے، اور او مئی دی اگلی پچھلی جیڑی اولاد ہے سارے اندے بھیڑ پھرا ہے۔ مسئلہ سمجھ آئے یا نہیں سمجھ آیا؟ یہ مسئلے کے اندر احتیاط کرنی بیا کوئی بندہ پیا پوچھ دے اے آگے نبی دے صلاۃ حسن نبی دے صلاۃ دے قائل آئے، جنہا نبی دی صلاۃ کو نہیں منے گا بندہ بے ایمان ہے۔ صلاۃ سلام پڑھنا سارا دین ہے، صلاۃ سلام پڑھنا سارا ایمان ہے۔ اللہ پاک دا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے میرے نبی تے صلاۃ ہی بھیجو، میرے نبی تے سلام ہی بھیجو۔ لیکن میرے پیارے دوست بزرگوں، اے صلاۃ و سلام اوے بھیجے سو جویں نبی فرمائے۔ سمجھ آنی بیٹی؟ اذان دا مسئلہ الگ ہے، صلاۃ دا مسئلہ الگ ہے، رلاؤ ملاؤ نہ گلی۔ نماز دا مسئلہ الگ ہے، روزے دا مسئلہ الگ ہے، حج دا مسئلہ الگ ہے، زکوٰۃ دا مسئلہ الگ ہے، خیرات دا مسئلہ الگ ہے، صلاۃ دا مسئلہ الگ ہے، ہر شے کو رلیندہ نہیں۔ رمضان دے روزے رمضان وچ رکھیندن، اگے پیچھے فرض روزے رکھیندن، بولو یار علیندہ نہیں ویسا کہ ہاڑ مہینے دے روزے رکھوا نہ چسا ویا، روزے فرض رمضان دن اگے پیچھے تو فرض کا ہی نہیں۔ حج تھیندے سال جی ایک دفعہ، وہ بھی تھیندے مکے پاک 9 ذی الحج ہوئی تا تھیندے، بولو یار ادھر نہیں تھی۔ اسا اتھائی کعبہ بناؤں جا، روزہ بناؤں جا، طواف کرو یار، اتھائی نبی دے روزے دی زیارت کرو، ایمان اللہ سے ثواب مل سی، طواف تھی سی، حج پورا تھی سی، عمرہ تھی سی، علیہ نہیں وے۔ اللہ دے بندے ہر شے دا حکم الگ ہے، ٹائم الگ ہے، موقع الگ ہے، وقت الگ ہے، او دا حکم الگ ہے، رلاؤ ملاؤ نا۔ تسا ہر شے کو رلائی ملائی بیٹھے۔ یہ نکاح دا مسئلہ جو ہے ہر کئی نال نکاح تھی دے، بولو یار اماں نال نکاح تھی دے، دھیر نال تھی دے، بوا نال تھی دے، ماسی نال تھی دے، دادی نال تھی دے، نانی نال تھی دے، سس نال تھی دے، الویندے لیوے ہر کئی نال تا نہیں تھی نا۔ تسا ہر حکم کو ہر جاتے فٹ کی دی کھڑے سیانے بڑھو، اللہ دے بندے بڑے سارے ہو کدوکنے بدے ہوتا ہے، اجا تے تو کوئی گال سمجھ نہیں آئی۔ حضرت نبی تے درود سلام پڑھنا سارا ایمان، جڑا بندہ نبی تے درود سلام دا بول کرے بندہ بائیمان، لیکن بانگا انہیں سنوں جی میں نبی دا بلال دے گئے۔ تو سب میں سارے کٹھے تھے ہوں بلال دی برابری کوئی نہیں کریں دے الوید نہیں وے یار، ولی شان اللہ جوان ہے۔ کو بانگ سونے نبی نے بانگ کو آپ پیغمبر سکھائیے، حضرت نبی بانگ دی تعلیم آپ فرمائیے۔ نبی دے زمانے دے بانگے ان 4، حضرت نبی دا بانگا حضرت بلال مدینے دا بانگا، حضرت نبی دا بانگا عبداللہ مدینے دا بانگا، حضرت نبی دا بانگا ابو معذور مکے دا بانگا، حضرت نبی دا بانگا حضرت سعد کردی مسجد قباء دا بانگا۔ چارے بانگے کو نبی نے اذان خود سکھائیے، اس چارے بانگے نے نبی دے سامنے اذان سنائیے۔ نبی دے چارے بانگے اذان کے لئے پہلے صلاة پڑھل، حوالہ دکھا میں یار دی غلامی کرے سام نہ آج تین کہیں حوالہ دکھائے نہ کو قیامت تک لکھے۔ اسا بانگو ہے سوچی میں نبی دے بانگے دے گا، راضی ہو ناراض ہو، جلدی نہیں بولیں دے، چھکے بولیں دے،
تیرا سپیکر بند تھی گئے تھا درود شریف درود شریف پڑھ درود شریف درود شریف درود شریف درود شریف پڑھ سے برکت تھی درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں پہ سمجھ آنی بانگ شروع تھی دی اللہ اکبر کرے مک دی لا الہ الا اللہ سچے الوا ہو یار اچھا صبح دی بانگ دے وچ سائیں ایک بیا جملہ دسے صبح دی بانگ دے الصلاۃ خیر من النوم بولو یار اچھا میں کہوں سو تو صلی اللہ علیہ یہ جملہ باقی بانگ کیوں نہیں یاد ہے دسو اللہ ہو پیشے دی بانگ کی جاکھو دیگر دی بانگ کی جاکھو نماشا دی بانگ کی جاکھو عشاء دی بانگ کی جاکھو الصلاۃ خیر من النوم یہ جائز ہے نہ جائز ہے اچھا آنکھوں چاہتا کیا حرج ہے دسو یار تُسا جج پڑھو اللہ دے بندے کرو کڑے ودے اگر کوئی بندہ آنکھ چاہ کیا حرج ہے گناہ ہے الوے نہ نہیں نا الصلاۃ خیر من النوم جڑا ہے ہی بانگ واسطے نماز واسطے او باقی بانگے دے وچ تو نویں آدھیں جائز کائیں نہیں بڑا حرج ہے تے تو صلاۃ ہر بانگ نال لائی کھڑی اے کتھوں ثابت ہے کچھ سمجھ آئی اچھا اللہ رڑا لے گا سو میں تو بھی گا سننا جڑی تو کوئی نہیں سنائی اے حضرت بلال نبی سائیں دا بانگا ہے نا اس صبح دی نماز واسطے نبی سائیں کو ون کی جگہ نہا دروازے تھے اللہ یا رسول اللہ نماز دا ٹائم تھی گئے آپ تہجد پڑھ کے ولا آرام کرے نہن سمتھی نہن تو اے ون کی جگہ نہا اٹھے نہا سائیں کو شد کے کنا نہا وقت حضرت ابو بکر دا زمانہ آئے حضرت بلال ہی میں ون کے ابو بکر دے دروازے تے سرے نہا نماز دا ٹائم میں سائیں آؤ وقت حضرت عمر دا زمانہ آئے اے ون کے سرے نہا انہیں کو بیدار کرے نہا ایک ریوار حضرت بلال حضرت عمر دے دروازے تے اٹھا منواتے گئے بلال دی زبانی جو بے ساختہ نکلے الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند کرے بہترے سائیں اٹھی آؤ نماز دا ٹائم ہے تو تنسو کو غلط کم کی دس علاؤ یا لیکن حضرت عمر جلے جملہ سنیے نا حضرت عمر تا بیدار مغز آدمی ہاں نا بصیرت والا بندہ ہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے نماز پڑھائی ہے نماز دے بعد بلال کو سر کی دنے بلال اے میرے دروازے سے کیا کھڑا آتا ہمیں وہ آکے صحیح میں آتا پہ ہم الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے فرمایا بلال اے جملہ میرے دروازے سے نہ آکھا کر تو انہوں میرے دروازے سے آدیں بات والے لوگ سمجھے سن اے بادشاہ کے دروازے سے سنت ہے حضرت نبی دی تعلیم کائنی پیغمبر دی تعلیم ہے اے جملہ صرف صبح دی اذان دے اندر ہو گئے اے جلا فی الازان اتباد جملہ صبح دی نماز دے اندر آکھا کرم میرے دروازے تے نہ آکھا کرم میں برداشت نہیں کرے گا سبحان اللہ سن دے بیٹے حضرت عمر الصلاۃ خیر من النوم دا جملہ بلال ہے جوان کو نہیں آکھن دیتا تو صلاۃ دا کھڑا پڑھ نہیں عمر ہو گیا تو تے کو درے ماریا اور کیا ٹوٹا وضعی کھڑے اے صلاۃ پڑھن دا ٹائم نہیں کیونکہ علم کرنے ایسا لوگ دور ہیں علماء نال تعلق نہیں سے رکھے دے اللہ دا بندہ کئی موقع ایسے ہیں اتتا صلاۃ پڑھن دی شریعت اجازت نہیں بھی لیندی پتہ ہی بھی کئی موقع تے شریعت صلاۃ پڑھن دی اجازت نہیں لیندی مثال دے طور تے جنہیں ویلے کوئی بندہ بکری ذبح کرے وہ ویلے آکھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو ناس بکری حلال ہے الوا یار اتنے مفتی تو صحیح بڑے بیٹھے ہو بولے نہیں کچھ لایا اگو تو تیا جرا بندہ ظہر دی نماز بیٹھا پڑھ دے یا جرا بندہ عصر دی نماز بیٹھا پڑھ دے یا جرا بندہ عشاء دے فرض بیٹھا پڑھ دے پہلے اتحیات کے اندر اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کے بعد اگر بندہ پڑھ دے اللہم صلی علی محمد ساری دنیا دے علماء عادل دیوبندی بریلوی عادل اہل حدیث عادل اس سجدہ سہو کر رہے تین درود پڑھا کیوں گناہ کی طرف وہ عادل یہ درود پڑھن دا موقع نہیں
ٹائم نہیں، محل نہیں. جرا پہلے اتحیات درود پڑھ سی سجدہ صاف کرے سی کہ غلطی تھی ہے یہ پڑھیا کیوں ہے ہے بولو یار بیا مسئلہ تک اڑا سے نہ تک شاید مولوی نہ سن جرے بندے کو چاہیے چھینک شریعت آدھی عمر آکھے الحمدللہ جرا سنتا بیٹھے کیا آکھے یرحمک اللہ. تبلیغی جماعت کو ٹائم دو پکویسن شدی چنگی جماعت نے نال چلا لایا تھا جب کو چھینک آوے کیا آکھے الحمدللہ. بولو الحمدللہ. بیا سن کے کیا آکھے بولتا ایک بندے نے آکھے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نبی دا صحابی طرف گئے وہاں کے خدا دا بندہ آج دے بعد جملہ نہ آکھی میں نبی تے درود سلام دا قائل ہاں لیکن چھینک دے موقع تے نبی تے درود سلام پڑھنا یہ نبی دی تعلیم کا ہی نہیں. اور کچھ سمجھ جاندی بیٹھی ہے زور نہ لیوے والے نے کچھ نہیں بولے نے سچے. تو میرا پیارا ہر ویلے بھی درود شریف نہیں پڑھی اوندے بھی کچھ ٹائم ہے. ہر ویلے نماز ہی نہیں پڑھی ہر ویلے روزے نہیں رکھی. کئی وقت ایچھا بھی آندے روزہ رکھنی جائز نہیں ہوتا کئی وقت ایچھا بھی آندے نفل پڑھنی جائز نہیں ہوندے. یہ ہے بولو یار چکنے بولے نا نکاح حلال ہے جائز ہے سنت ہے. کئی وقت ایچھا آندے عورت نکاح نہیں کر سکتی کہنی آنا بھائی جلے عورت عدت ہوئے نکاح جائز ہے. خامن فوت تھی گئے 4 مہینے ڈانی عورت کیا نکاح کر سکتی الواؤ یار اللہ دا بندہ مسئلہ سمجھن دی کوشش کر. ہر حکم ہر ویلے نہیں ہوتا میرا پیارا. خدا دا واسطہ ہی توجہ فرما رلا ملا نہ بن نہ کر اور ٹوٹا وچ نہ ملاوٹ نہ کر. ابا ابائے چاچا چاچائے ماما مامائے سوتر سوترے پھرا پھرائے ہمسایا ہمسائے ہر کئی کمل درجے درجے تے من پاک نبی دی شریعت دے مطابق چنگا مشورہ خراب باقی تک وہ تو نہیں دسیں دے. یہ ہون شروع تھا بچو پاک نال صلات پہلے کہنا ہونا نبی دے زمانے کائنا صدیق اکبر دے زمانے کائنا فاروق اعظم دے زمانے کائنا عثمان غنی دے زمانے کائنا علی المرتضیٰ دے زمانے کائنا امام حسن دے زمانے کائنا امیر معاویہ دے زمانے کائنا عبداللہ بن زبیر دے زمانے کائنا عمر بن عبدالعزیز دے زمانے کائنا میرے پیارے دوست بزرگوں حضرت معاویہ دے زمانے کائنا عمر بن عبدالعزیز دے زمانے کائنا امام ابو حنیفہ دے زمانے کائنا امام مالک دے زمانے کائنا حضرت شافعی دے زمانے کائنا احمد ابن حنبل دے زمانے کائنا حتیٰ کہ 11ویں والے پیر شاہ عبد القادر جیلانی دے زمانے بھی کائنا. مولی احمد رضا خان شاہ بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت دے صفحہ 118 دے لکھے یہ 781 ہجری شروع تھا ہے. یہ کئی کئی ویلے پڑھ دے ہم اور کئی کئی ویلے نہ پڑھ دے. اگوا دے وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ بانگ نال صلاۃ پڑھنا سوڑی بدعت سنت نہیں. میں آدھا بدعت نہ کر سنت تے عمل کر. باقی خام کا کوئی بندہ کہ میں کرے بندہ کر میرا چھیڑا نہیں تو سونا بیتی بڑھوے سے اللہ سا کو سونی سنت نصیب کرے. کچھ آمین آکھ ملکہ آمین آکھ. بلکہ میں آتا پانک ہوئے دے جی میں سونا نبی بلال کو سکھا گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پانک ختم تھی گئی جرا بندہ لا الہ الا اللہ دے بعد محمد رسول اللہ سی اللہ دی عدالتی پکڑا ویسی تے ٹوٹا بتایا کیوں ہے. ٹھیک ہے یہ بندہ پرچے لکھتا پائے اے آدھے اسا سونے تو سا دعا دے کہ استغفر اللہ اللہ دا بندہ سا دعائی دے قائل ہے دعا دا منکر دا بندہ با ایمان ہے. میں تو کو درخواست کرے نا تو سا جلے اپنے واسطے دعا منگو میں فقیر واسطے ہی منگی کروں. حضرت عمر نبی دی خدمت ہی جایا بیٹھے آدھے یا رسول اللہ اجازت منگن آیا. آپ نے فرمایا کتنی اجازت منگ دیں. وہ کہ صحیح میں عمرے تے وینا اجازت دیو میں عمرہ کراں. حضرت پیغمبر نے فرمایا عمرے دی اجازت ہے ضرور عمرہ کرن ون لیکن جلے اللہ دے گھر ونے اپنے واسطے دعا کریں تو اپنے پھرا واسطے بھی کریں. اپنے بارے فرمائے ایک روایت ہے میرا چھوٹا پھرا
حضرت عمر کو فرمائے او میرا یا اخی، عربی دا لفظ یا اخی، او میرا نکڑا پھراوا، محبت کا جملہ ہے۔ حضرت عمر فرمائے ساری دنیا دی دولت ہک پاسے تے پیغمبر جرا میرے بارے جملہ استعمال کیتے یہ ہکو جملہ ہک پاسے۔ آپ نے فرمایا میرا چھوٹا پھراوا ویدہ پئی میں محمد کو بھی دعا اچ نہ بھلی۔ اندازہ کر کہ یہ سنی گا۔ میرے دوستوں میری بھی درخواست ہے کہ تا اپنے واسطے دعا کرو، اپنے ابے واسطے کیتی کرو، اپنی اماں واسطے کیتی کرو، سارے مسلمانے واسطے کیتی کرو، ملک پاکستان واسطے کیتی کرو۔ اگر یاد آ ونجے تو میں فقیر واسطے بھی کیتی کرو۔ کرے سو علیہ نہیں وے جرا کئی واسطے کرے سی فرشتے ہونے واسطے دعا کرے سو۔ اصل دعائیں دے قائل ہیں لیکن پتو وگالے کرے سو ہوئے جی میں نبی فرمے سچے۔ کئی موقع ایچھے ہیں جتھا دعا کرن دی اجازت کائے نہیں، تیرے کو پتہ کائے؟ کئی موقع ایچھے ہیں جتھا دعا دی اجازت کائے نہیں۔ کئی حاجی صاحبان بیٹھے ہو سن انہیں کرے پوچھو جنہیں جمرات تے وینن شیطان کو کنکریاں مرینن اتم ترے شیطانن دو شیطان نے کو کنکرے دے ٹائم دعا نہیں منگنی، تریچے تے دعا منگنی ہے۔ شریعت دی تعلیم ہے۔ اللہ دا بندہ ہر ویلے ہر کم نہیں کریندا، سیانا دعا جائز ہے لیکن جنازے دے بعد علی دعا نبی کلے ثابت کائے نہیں، صحابہ کلے ثابت کائے نہیں، فقہ ابو حنیفہ کائے نہیں۔ وہ جنازہ آپ دعائے کیا ہے علیہ نبی میں صرف تعصب ضد اختلاف انتشار چھوڑ کے اگر تحقیق کی نیت نال اللہ دی رضا واسطے یہ میرا رسالہ کی دیوان انہیں میں یہ مسئلہ لکھ کھڑا ہے دعا نہ وضاحت نہ ایک توجہ نال پڑھچا تعصب چھوڑ کے 3 دفعہ پڑھ سے مسئلہ سمجھ آوے سی۔ تمام حنفی فقہا جنازے دے بعد علی دعا دے خلاف ہیں، او آدن اے دعا مکروہ ہے، اے دعا بدعت ہے، اے دعا ناجائز ہے، اے دعا اضافہ ہے۔ جنازے دے اندر جی دعا ہے وہ نبی سکھائیے، بعد علی دعا تیرے علاقے دے میاں جی پڑھائیے، تیری مرضی منطق ہمیں نہ۔ اے آدھے آج کل کچھ لوگ سبیلہ لینن تے نیازاں پکینن تے انہیں کو سارا سال سبیل یاد نہیں آنی، انہیں کو محرمی سبیل یاد ہی کری بے صحابہ شہید کا نہیں تھا۔ یہ غیر یا رسمہ چھوڑ اللہ دا بندہ انہیں خام خاتے کو غلط راہ دے چلائی پائن۔ اسا خیرات دے قائل ہیں، صدقے دے قائل ہیں، ایصال ثواب دے قائل ہیں، بزرگیں دے قبریں دے قائل ہیں، ابے اماں دی دعا دے قائل ہیں۔ جن ویلے خیرات کر رہے اللہ ثواب پوچھیں دے، ٹائم مقرر نہ کر، موقع مقرر نہ کر، محرم یا سبیلہ نہ لا، یہ سارا غلط طریقہ ہے۔ غیر دی نظر نیاز نہ کیتی کر، منت منوتی اللہ واسطے، غیر واسطے منت منوتی چاہے دین دے اندر حرام ہے، بلکہ میں تو صحیح مشورہ دینا تو سائیں دیگا شیگا چھوڑو، شبیلہ چھوڑو، تو سا چاول ماول چھوڑو، حلوے مانڈے چھوڑو، تو سا کئی غریب کو نقد پیسے دیتے کرو، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ کوئی چاول کھانے کوئی نہیں کھانا، غریب کو پیسے دے، جنہیں کپڑے کہیں نہیں کپڑے کھلسی، یعنی جتی کہیں نہیں جتی کھلسی، جنہیں بالیں دے خرچہ کہیں نہیں خرچہ کرے سی، جنہیں علاج معالجے دے پیسے کہیں نہیں اور دوائی بن کھلسی، جنہیں بال پڑھوا نہیں سکنا اور سکولیں یا فیساں بھرے سی۔ آج کل مہنگائی دا دور ہے، شود غریب ہے گلے چا، شود غریب شود بجلی دا بل چا بھرے سی۔ اللہ دا بندہ غریب دا پکھا چل سی، ٹھنڈی ہوا لگ سی اور دعا کرے سی، اللہ تیرے ابے دی قبر تے رحمت رسی کرے سو علیندے نہیں وے۔ وجدے ایک ہسپتال شدے لوگ پہن تھے، انہیں شدے لوگ یعنی روٹی کائیں نہیں، کپڑے کائیں نہیں، دوا علاج دے پیسے کائیں نہیں۔ وہ ڈاکٹر آدن خون لواؤ، وہ پیسے مگدن، نہ خون دے والے بندے لبدن، نہ انہیں کہنے اتنے پیسے ہیں جو خون ملک نہ چاہ۔ تو سبیلہ لائی پہی تے شربت کھڑا بڑھنے نہیں تے چاول کھڑا بھی لے نہیں، ادھے کنے زیادہ آپ کھاوے نہیں، چنیاں بوجھاں اپنے بالے کھواوے نہیں، یہ کیا صدقہ خیرات ترا؟ یہ رسم رواج ہے، یہ نمود نمائش ہے، یہ میں لوگیں دا دکھلاوا ہے۔ اللہ دی رضا بالکل کائیں نہیں بھی، اللہ دی رضا واسطے چپ کر کے کئی غریب کو پیسے دے، حاجت پوری کرے سی، اللہ تعالی مراد پوری کرے سی کرے سو بولو۔ اور یہ چٹا کوڑے جرا بڑھائی ودن کالا بکرا ہوئے، یہ بھی چٹا کوڑے بنی اسرائیل والا مزاج ہے، نہ رتا بکرا تے نہ کالا تے نہ نیلا تے نہ پیلا تے نہ ساوا تے نہ چٹا
کئی شادی نہ صدقہ بکرے دی صورت ہی ضروری ہے، نہ صدقہ چاولیں دی دیگی ضروری ہے، نہ صدقہ شربت سبیری ضروری ہے، صدقے دی بہتر صورت نقدی پیسہ ہے. ٹھیک ہے بولو زکات نوے دیں دے، زمین دا عشر نوے دیں دے، واجبی کم نوے کریں دے، سبیلہ لیں دے ہو. غیر نے مشابہت کرنا حرام ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جرا غیر نے شکل اختیار کرے سی ایک قیامت نبھانو ہے دے کٹھے ہو سی. بیا کو پیا پڑھ دے. بعض لوگ کہتے ہیں طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب طلاق کے گواہ ہوں، نہ بیجرے کم کرے نہ ودیں، گواہ پڑے نہ ودیں. علینا نہیں ہوں بیجرے کم کرے نہ گواہ پڑے نہیں ہو. بولو یار قرآن مجید ہی لکھا پہ قرآن پاک ہی چھے جرے والے بندہ کہیں نال معاملہ کرے لین دین کرے وہ انہیں لکھے بھی صحیح تے گواہ ہی بڑھا وے. تو سا کہیں بڑھائیں گواہ 100 روپیہ کہیں گنے ادھارا لکھو بھی صحیح روحیں 10 ہی کرو گواہ ہی بڑھاؤ انہیں کہنے 10 ہی کرو کہیں کروائے نے. بولو اتھا تو گواہ یاد نہیں آئے بنے کم بیجرے کم کرنے ودے ہو کہیں گواہ بڑھائے نے تو کو طلاق تے گواہ یاد آ گئے. اچھی گالے گواہ ہومن وہ تہو ہومن شریعت دیئے جو تیرے ہوتے میں کو اعتبار کائے نہیں تو طلاق ہی دے نہیں بس پھر وے نہیں. اچھا میں تو کوئی کم دی گال لسا اکثر طلاق دے منڈلے بندے کوڑ مرے اکثر ترائے طلاق دیشن پیچھے اکثر کائے نا سی ایسا دور دیتی ہے کوئی اکسی ایسا ڈھک دیتی ہے کوئی اکسی میں کاوڑی کھڑا ہم کوئی اکسی آپوچا بڑھائے نہیں. میں کئی بہانے طلاق دیون والے اکثر کوڑین اور جتنے توارے دور غیر مقلد بنے ودن یہ سارے ترائے طلاق ہیں. اترائے طلاقہ دینن علماء دے کولوانن علماء دن طلاق تھی گئی ہے یہ پیچھے رستہ گلینن ان تزا لی گئی تے با لی گئے تے گھر ہی گیا ان یار کوئی یہ جھمولی گولو ہاں جرہ سب کو گنجائش کر دے وے ہاں وہ غیر مقلد دن ساری جماعت اجر اللہ تیرا گھر ہی بڑے میں ہے تیرے بالی بچے میں ہے تیری زالی بلوے میں ہے اے اپنا پیچھے غیر مقلد تھی گیا پیچھے دین ہی گیا تے ایمان ہی گیا تے ہر شے گئی کوڑ مرے دے وہ ہک طلاق لکھ دیندن اے اپنا گھر کو ولا بلہیں دے ساری زندگی حرام کھانا رہے وے دے قبر ہی جہنم بڑھنے دیئے اسا تو خود سنے پہے کیا مطلب لیوار نہ کھائے. طلاق بھامے گواہ دے سامنے لیو بھامے کلی جاتے لیو طلاق بہرحال تھی وے دیئے بلکہ نبی صحیح طبی گال فرمائیے نبی دی حدیث آخر تک کو سنا دے ماں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسن جتہن جتن وحضلہن جتن ترائے کمیں جیرے خوشی نال کر رہے تھی ویسن مذاق نال کر رہے تھی ویسن بھولے کے بچ کر رہے تھی ویسن مجبور تھی کہ کر رہے تھی دے ویسن خوشی نال کر رہے تھی دے ویسن غصے بچ کر رہے تھی ویسن مذاق نال کر رہے تھی ویسن انہیں وچو حکم طلاق کوئی بندہ محبت ہی دے وے کوئی بندہ خوشی وچ دے وے کوئی بندہ مذاق ہی رہے کوئی بندہ مجبور تھی کہ رہے کوئی بندہ غصے وچ رہے کیڑی حالت ہی بندہ طلاق دے طلاق ہر حالت ہی تھی وینی ہے. خطرناک ہتھیارے ایسی گولیے ہر صورت بن کے لگ دیئے غلط فہمی جنرامی طلاق دلب کریں زبان تو نہ کڑھا کر جیلے کڑھے سے طلاق واقع تھی ویسی عورت فارغ تھی ویسی. بیا کوئی بندہ پیار ہے بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی یہ بھی چٹا کوڑے عورت حاملہ ہووے خامن طلاق دے وے طلاق تھی وے عورت حاملہ نہ ہووے طلاق تھی وے. اوہ اللہ دا بندہ میں تو حدیث سنا دیتی ہے ایک بندے دا نکاح تھے رخصتی نہیں تھی نکاح تھے رخصتی شادی یہ طلاق لیتی ہے طلاق تھی گئی ہے. ایک بندے دی رخصتی تھی گئی ہے طلاق دیتی ہے طلاق تھی گئی ہے. ایک بندے طلاق دیتی ہے عورت حاملہ ہے طلاق تھی گئی ہے. قرآن مجید بیان کیتے اگر حاملہ عورت کو طلاق مل ونجے یا حاملہ عورت دا خامد مر ونجے وہ بھی عدت گزارے اور ان دی جری عدت ہے وہ وضع حمل ہے جلے بچہ جم پوسی عدت پوری تھی ویسی. سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی
تو میرے دوست بزرگوں اٹکلی گانی تے نہ رہو، اپنے عقل تے نہ ونجو، جویں دنیا دے معاملے دے اندر ماہرین نال رابطہ کریندے ہو، زمین دے معاملے دے اندر ماہرین کنے ویندے ہو، اچھی کھاد کھلاندے ہو، اچھی سپرے کو لیندے ہو، بیماری دے معاملے دے اندر تکڑا ڈاکٹر کو لیندے ہو، دین دے معاملے دے اندر ماہر عالم تلاش کیتا کرو، کرے سو کہ نہ کرے سو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری میری حاضری کو قبول فرماوے، اللہ اس پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بناوے۔ آئے مسئلہ پوچھتا پہ جو کوئی بال روندا پہ تو مائی کھیر پلاوے، ضرور پلاوے، کیوں نہ پلاوے، ضرور پلاوے۔ باقی اگر ناپاکی دی حالت ہے تو بہتر ہے جو غسل کر گھنے، اگر غسل کرن دی مہلت نہیں ملتی تو وضو کر رہے چاہ، اگر وضو دی مہلت ہی نہیں ملتی تو بال چپ نہیں کریں دا، وقتی کھیر پلاوے جائز ہے۔ سن دے بیٹھے ہو، بال تے ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالی میری حاضری کو منظور مقبول فرماوے، اللہ یہ پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بناوے۔ یہ نماز والی کتاب سارے بزرگیں لکھیے، بالے کو کھلا دو، وڈے بندے بھی کھلو، جڑے بندے نمازاں پڑھدن بے احتیاطی نال پڑھدن، جملے انہیں دے غلط ہوندن، نمازاں غلط ہوندن، وضو کریندن غلط کریندن، پھریں جا کھریاں سرکیاں کھڑین، بہی جا ارکاں سرکیاں کھڑین، انہیں کو وضو دا طریقہ نہیں آندا، نماز دا طریقہ نہیں آندا، زناں جا اکثر غلط نماز پڑھ جن، بہت سارے عورتاں نماز پڑھ جن، بہ کے پڑھ جن، نماز نہیں تھی دی۔ کئی عورتاں نماز پڑھ جن، پہلی رکعت اٹھی کے باقی رکعتاں بہ کے پڑھ جن، یہ بھی غلط گال ہے، اٹھی کے نماز پڑھنا ضروری۔ ہاں کوئی بڑھڑا بندہ ہے یا بیمار ہے یا انہیں گوڑے دکھ دن یا تکلیف ہے تبھی گال ہے، ورنہ ہر بندہ نماز اٹھی کے پڑھے بہ کے نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا جا رسالہ بہت فائدہ مند، انتہائی فائدہ مند رسالہ ہے، بالے واسطے، وجہ واسطے، بزرگ واسطے، عورتیں واسطے، ان میں وضو دا نماز دا طریقہ، مرد عورتیں دی نماز دا فرق، یہ سارا لکھا کھڑے، یہ کھین منجا ہے، ایک مال کو کھلا دو، بے بھوکنا کھلا دو، مٹھائیاں، سلنٹا دے ڈاشاں، یہ کھلا دو تاکہ مال پڑے انہیں دی اصلاح تھی وے، بڑے بندے بھی تساں حضرات، یہ کھین منجا ہے۔ باقی نبی سے دی پناہ دو تے ساری نمی کتاب آگئی ہے، پاک محمد جا دھیا چارن، کئی لوگ انکار ودے کرینن، چار دھیے دوتے نبی صحیح دے بڑے ارشادات اور انہیں دے بڑے فضائل اور انہیں پیپے دے حالات کہ میں پیپے کو کھلا دے وہ پڑھل تاکہ انہیں کو پتہ لگے نبی دے گھرانے جا اور تب کے چھے سونے کم کریں گا، انہیں دے اعمال کے چھے سونے۔ ایک کتاب کنارے سو اور نال وہ چہرے والی کتاب تر بڑی ساری صدا بہار ہے، اگے بھی تو دے گیاں ہن بھی گھن ونجو، ان اندر عورتیں دے مسائل بھی موجود ہیں، والے دا مسئلہ اور انہیں دی نک دی پوپی دا مسئلہ، کنے دے والے دا مسئلہ، چہرے دے پوڈر سرخی دا مسئلہ، گوچھن دا مسئلہ، پردے دا مسئلہ، برکے دا مسئلہ، صفائی دا مسئلہ، اور تکئی ناخن بدھائی پائیں، یہ غلط گال ہے، کئی ناخن پالش نہیں پائیں، یہ غلط گال ہے، کئی زنانیاں سر دے بال منوائی پائیں، یہ غلط گال ہے، کئی عورتاں اکھیں دا پپلے بدھائی پائیں، یہ غلط گال ہے، کئی دند کسوائی پائیں، یہ غلط گال ہے، کئی متھے دے چمکیاں لوائی پائیں، یہ غلط گال ہے، کئی نوجوان سونے دی لاکٹ پائی پائیں، یہ غلط گال ہے، کئی سونے دا مدرا پائی بدن، یہ غلط گال ہے، لوہے دے کڑے پائی پائیں، یہ غلط گال ہے، کئی نوجوان چھلے پائی بدن، ہنی نتھورا نہیں تھینا، یہ چٹا کوڑے سارا، یہ غلط گال ہے۔ اس قسم سے ساری کتاب چل یہ سارے حضرات کھین ونجو گھر وچ رکھو جا، آپ ہی پڑھو، بچے کو پڑھاؤ، انشاءاللہ بے پناہ فائدہ تھی سی۔ اور حضرت علی دے ارشادات میں جڑے عرض کیتن، حضرت عمر ابو بکر دی تائید وہی کتاب وچ ملوے سن، علی دے فرامین پرسو انشاءاللہ دل ٹھنڈا تھی سی۔ صحابہ دی شان محفوظیت تے اے بھی نما کم سنا ہے، صحابہ کرام دی عظمت، انہیں دی شان، انہیں دا مقام تے مرتبہ، اہل بیت دی شان دا مرتبہ، اگر ایک کتاب ہر گھر وچ ہوے، 2-4 ورقے روزانہ پڑھو، صحابہ دی عظمت پیدا تھی سی، نبی دی شان دا پتہ لگ سی، انشاءاللہ عقیدہ عمل صحیح تھی وی سی۔ اللہ تعالی میری حاضری کو قبول فرماوے، اور یہ کیلنڈر بھی ہونن برکت والے ہونن، گھر جلائے کرو، انشاءاللہ برکت تھی سی۔ حضرت علی والا، حضرت امام حسین والا، صحابہ کے اہل بیت دی قرابت والا، یہ دی رشتہ داری دا مسئلہ، یہ برکت وجہ شائین، گھر یہ برکت تھی سی، رحمت تھی سی۔ اللہ تعالی میری حاضری کو قبول فرماوے، اللہ یہ پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بناوے، جنہیں دوست نے کوشش کی دیئے اللہ انہیں دی کوشش قبول کر رہے، اللہ انہیں دے گھر وچ مال یہ رزق کی برکت پیدا فرماوے، اللہ دین دنیا دی عزت عطا فرماوے، جڑے حضرات ذریعہ بنن، حاجی غلام شبیر بھٹی صاحب سارے مخلص ساتھی ہیں، وہ ذریعہ بنن، انہیں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرماوے۔ مقامی احباب جنہیں نے انہیں اہتمام انظام کیتے، میں پچھلے ہفتے ٹائم دیتا ہاں، کئی وجہ تو ٹائم تبدیل کیتے، کچھ ساتھی پریشان تھے، میں انہیں کہنے معذرت چاہنا، میری کوئی مجبوری ہے، میں دور سفر تے ہم آ نہ سکتا ہم، اس وقت سے میں تبدیلی کیتی ہے، حاجی صاحب دا وچ قصور کائنا، وہ تبدیلی میں آپ کیتی ہے،
بہرحال آج پروگرام اچھا تھی گئے، موسم بھی اچھا تھی گئے، اللہ یہ پروگرام کو قبول فرما کے ہدایت کا ذریعہ بناوے، اللہ دنیا آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بناوے، اللہ تورے گھرانے تے رحمت کرے، اللہ تورے بچے کو نیک بناوے، اللہ تورے رزق کی برکت پیدا کرے، اللہ کرے یہ پروگرام سارے علاقے واسطے ہدایت کا ذریعہ بن ونجے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف تے دعائے خیر۔ مرحومین واسطے دعا، عبدالستار مرحوم صاحب صدیق